الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 12 جولائی 2026 کا کوسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 243 ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے ہمارے جو آفیشیل چینل کی پوسٹ کے نیچے کامنٹس میں کوسچنز لکھے تھے، وہ پرنٹ آؤٹ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ کچھ پچھلے کوسچنز بھی باقی ہیں، کوشش کریں گے کہ میجورٹی حصہ ان کا بھی انشاءاللہ آج کور کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ صبح و شام کے اذکار کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا اذکار فجر اور عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ صبح اور شام کے اذکار ہیں، صبح اور رات کے اذکار نہیں ہیں۔ رات کی ڈیفینیشن ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ چونکہ شام کا ذکر ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے پہلے ان اذکار کو کر لیں، لیٹ سے لیٹ مغرب کے بعد کر لیں۔ البتہ اب یہ کہنا کہ عصر کے فوراً بعد، عصر سے مغرب میں کافی زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ حنفیوں کی عصر ہو تو چلیں وہ سمجھ آتی ہے، بالکل اینڈ پہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز کوشش کریں کہ مغرب سے آلموسٹ آدھا گھنٹہ پہلے آپ یہ اذکار کر لیں، شام کے اذکار شمار ہوں گے۔ رہے صبح کے جو اذکار ہیں وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو، صبح شروع ہو گئی، ختم سری جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو اب آپ صبح کے اذکار کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اسی وقت کریں۔ ہاں لیٹ ہو گئے تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ہم نے یہ اپنے بلو کارڈ کے اوپر سارے جمع کر دیے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF بھی موجود ہے، اور آپ کو ایپس میں بھی یہ مل جائے گا پلے اسٹور کے اوپر۔ اور فرض نماز کے بعد جو سنت اذکار ہیں وہ گرین کارڈ کی شکل میں۔ تو کوشش کریں کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اذکار کر لیں شام کے، اور جو صبح کے اذکار ہیں وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر فجر کا وقت داخل ہو چکا ہوا ہے۔ اگر فجر کا وقت داخل نہیں ہوا تو ابھی تو رات مکمل نہیں ہوئی۔ جب تک رات مکمل نہ ہو اگلا دن والا معاملہ سٹارٹ نہیں ہوگا۔ تو صبح کے اذکار آپ نے کرنے ہیں رات ختم ہونے کے بعد، یعنی جس طرح ہی ختم سحری ہو یا فجر کا وقت داخل ہو، اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے۔ البتہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد کر لے، مغرب کے بعد کر لے، تب بھی درست ہے۔ لیٹ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو اسی وقت کر لیں۔ بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے تو کیا اوور فلو کرانے سے پاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ اجتہادی ایشو ہے۔ اس حوالے سے ہمیں قرآن و سنت میں کوئی واضح چیز نہیں ملتی۔ جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، کہ اگر بالٹی میں اتنی کم نجاست گری ہے کہ اس سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ نہیں بدلا، اور اس کو آپ ایک چلتی ہوئی ٹوٹی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اس میں پانی گر کر اوور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں بالٹی اس وقت داخل ہو جائے گی جیسا ہی تھوڑا سا اوور فلو ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں دہ در دہ فقہ کی ٹرم میں۔ تو اس اعتبار سے میرا موقف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پانی پاک ہو جائے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہ پوری بالٹی گرانی ہے، پھر اس میں آپ نے اور پانی ڈالنا ہے۔ تو جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ جیسے ہی آپ وہ پوری بالٹی گرا دیں گے تو بالٹی کی دیواروں کے اوپر تو پانی لگا ہوگا، وہ تو خشک نہیں ہوگا۔ ایون وہ خشک بھی ہو جائے تب بھی وہ ناپاک پانی ہے آپ کے نزدیک، اور کسی درجے میں ہمارے نزدیک بھی۔ تو ناپاک پانی اگر کسی جگہ پہ لگا ہے اور وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے تو خشک ہونے سے وہ جگہ پاک نہیں ہوتی، سوائے وہ جو زمین کے حکم میں داخل ہو۔ جس طرح کہ دیوار ہے جو زمین میں گڑی ہوئی ہے، یہ خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی۔ زمین جہاں پہ کوئی اس طرح کی نجاست موجود ہے وہ خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی۔ تو بالٹی کی جو اپنی دیواریں ہیں ان پہ تو پانی لگا ہوا ہے، جب آپ اس میں اور پانی ڈالیں گے تو آپ کے نزدیک وہ بالٹی تو دہ در دہ سے کم ہے۔ جیسے ہی آپ اس میں
نل کھول کے پانی ڈالیں گے, پانی ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو جائے گا. لاجیکلی, سائنٹیفکلی میری باقاعدہ بحث ہوئی تھی اسی ٹاپک کے اوپر. اہل حدیث عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی چینل کے اوپر, شیعہ عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ فوراً سیکھ پاؤ گے, یہ انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا کہ جی بالٹی جس میں تھوڑی سی نجاست گری ہے اگر اسے اوور فلو کروا دیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ پاک ہو جائے گی. ہمارے نزدیک تو وہ ساری بالٹی پھینکیں گے. اور بھائی آپ کے نزدیک پھینک بھی دیں تب بھی 100% تو پانی اس میں سے نہیں نکلا, اس کی دیواروں پہ لگا ہوا ہے. اور جیسے ہی آپ اور پانی ڈالیں گے, پانی ڈالتے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نے وہ ڈالا اس کے بعد اس کو اوور فلو کروایا, یعنی وہ ناپاک بالٹی کو اوور فلو کروایا آپ نے. لو سامو, تو بات وہیں پہ آ گئی, لاکھ وشکا آ رہی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آپ چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں, چاہے آپ پاؤں والی سائڈ کے اوپر سر رکھے یا سرانے والی سائڈ پہ, کمر آپ کی درمیان میں ہی رہے گی. تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کر لیا, پانی کو ضائع کیے بغیر, اگر اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا ہوا. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں, کیونکہ جب بالٹی کی دیوار کے اوپر تھوڑا سا بھی پانی لگا ہوا ہے وہ ناپاک ہے, اس میں آپ نے اور پانی ڈالا, پوری بالٹی ناپاک ہے. پھر پاک کس وقت ہوگی؟ تو یہ بھی کہیں گے جی اوور فلو. تو وہ اوور فلو کرنے سے پاک کیسے ہوگی؟ وہ تو پہلے ہی ناپاک تھی. تو دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس سے آپ اس بالٹی کو پاک کر سکیں سوائے اس کے کہ اس بالٹی کو آپ سمندر میں جا کے پھینکیں, یعنی اتنے بڑے ریزروائر میں, اور وہ پاک ہو جائے, یا دریا میں جا کے پھینکے. ویسے تو دریا بھی اب کوئی پاک نہیں رہے, میجورٹی دریاؤں کے اندر سیوریج ڈالنے کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ بھی اس میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا, بدبو آتی ہے پانی میں سے, الا ماشاء اللہ. تو یہ مسئلے اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو حل بتاتے ہیں لیکن وہ حل بنتا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. پاکی پلیدی کے مسائل جو فقہ حنفی نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں, میرا چیلنج ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے شاگرد قبر سے نکلیں تب بھی وہ اس طریقے پہ پاک کر کے بتا ہی نہیں سکتے کپڑے کو جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے, وہ تو جو اینالوجی بناتے ہیں اس کے تحت تو دنیا میں کبھی کوئی کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں جی آپ نے کپڑے کو پاک کرنا ہے نا تو آپ نے علیحدہ سے ایک برتن میں پانی لینا ہے, اس کے بعد آپ نے وہ جو ناپاکی والا حصہ ہے نا جی اس کے اوپر پانی گرانا ہے, پھر اس کو یوں مسلنا ہے. اچھا جی مسئلہ پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں جی 3 دفعہ ایسے کرنا ہے. 3 دفعہ کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ جب یہ مسئلہ میری انگلیاں ناپاک ہو گئی, اب دوبارہ سے جب میں نے اس برتن کو ہاتھ لگایا, ٹھیک ہے, تو وہ برتن باہر سے ناپاک ہو گیا, اب پھر میں نے وہ پانی ڈالا, اور یوں مسلسل یہ سرکل ختم ہی نہیں کبھی بھی ہوگا, سوائے اس کے کہ ہر کوئی دریا کے کنارے رہتا ہو اور سارے اپنے گندے کپڑے جا کے دریا میں پھینکے, ان سے نجاست دور کرے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر آپ کی مساجد کے اندر جو قالین بچھے میں ہیں, اسی طریقے سے دھوبیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کس حد تک کوئی اس طریقے سے پاک کر سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ دریا کے کنارے آباد ہیں. تو دریا کے کنارے تو عرب کے لوگ تو آباد نہیں تھے, وہاں تو پینے والا پانی بھی مسئلہ تھا. آپ مجھے بتائیں کیا امہات المومنین رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین اس طریقے سے کپڑے پاک کرتی ہوں گی جو آپ کو فقہ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے؟ مجھے کوئی بندہ دنیا میں کوئی حنفی عالم پروڈیوس ہو نا جو کیمرے میں آ کے مجھے پاک کر کے بتائے. ٹوٹی سے نہیں سرکار, ٹوٹی تو اب آئی ہے نا, یہ تو انگریزوں کی دین ہے نا, جس میں بہتا ہوا پانی ہے کہ آپ ٹوٹی کے نیچے رکھیں گے, یوں مسلیں گے, اور پھر آپ نے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے اور پاک کر لیں گے. ٹوٹی کو چھوڑیں, برتن سے کریں جو آپ نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر بتانا ہے کہ 1300 سال تک مسلمان ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھتے رہے یا پاک کپڑوں میں. ٹائم قیامت تک ہے, حنفی عالم نے مجھے یہ کر کے بتانا ہے, کوئی بڑے سے بڑا عالم. تو بھائی یہ اتنا کمپلیکس جو نظام کر کے آپ پیش کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں, پاکی پلیدی کے مسائل, انجینئر محمد علی مرزا. آپ جس حد تک ہو سکتا ہے کوشش کریں اس کو پاک کرنے کی, پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیں. بیسیکلی اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر نجاست لگی نہیں ہونی چاہیے, اس کو آپ دھوئیں. جس بھی طریقے سے آپ دھوتے ہیں آپ حد الامکان کوشش کریں کہ ناپاکی جو ہے اس میں سے نکل جائے. دہ در دہ پانی ہو بہتا ہوا یا بہت بڑا تالاب تو وہاں تو آسانی ہے. باقی گھروں کے اندر جو لمیٹڈ پانی ہے آپ نل کے ذریعے کریں یا آٹومیٹک واشنگ مشین کے ذریعے کریں, مقصد اس میں سے گندگی کو نکالنا ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کیونکہ اس فیلڈ میں میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, پچھلے 25-30 سال لگائے ہیں.
پھر آلموسٹ کوئی سال ڈیڑھ پہلے مجھ پہ شرح صدر ہوا، پھر میں نے دلیری کر کے اس کو ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا. اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی کہیں پر اس کو اس میں خرابی نظر آتی ہے تو ہماری اصلاح کی کوشش کرے قرآن و سنت کی روشنی میں اور دلائل کے ساتھ، اور اس زمانے میں کیا کچھ ہوتا تھا، کس طریقے سے ہوتا تھا، اس کے ذریعے ذرا ایک کپڑا کوئی پاک کر کے بتائے. پورے گھر کے کپڑے تو چھوڑ دیں کہ ایک مٹکے جتنا پانی ہے اور اس میں سے آپ نے پانی نکالنا ہے، پھر کپڑوں کو پاک کرنا ہے، پھر اسی ہاتھ سے اس مٹکے کو پکڑنا ہے، تو پھر آپ تو پاک کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کون سے تھے؟ دیکھیں بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کو بکری کے گوشت میں دست بہت پسند تھا. وہ جو لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت، جس میں نبی الاسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں قیامت کے دن، ان کا خطیب اللہ کے حضور. یہ کیوں ہے؟ پھر نبی الاسلام نے وہ حدیث بیان کرنا شروع کی کہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اکٹھے ہو کر پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے عرض کریں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، اور یوں مختلف انبیاء سے ہوتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کی بشارت پہ نبی الاسلام تک پہنچیں گے. میں نے کافی ساری ویڈیوز اس پہ ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. اس کا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ نبی الاسلام بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے اور اس میں آپ کو دست کا گوشت پسند تھا اور وہ آپ کھا رہے تھے، اور کھاتے ہوئے آپ گفتگو کر رہے تھے. اس سے دو مسئلے پتہ چل گئے. ایک تو مٹن کھانا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح کہ بیف کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قرآن میں آیا نا کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. دونوں گوشت انبیاء کی سنت ہے. دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کا نوالا جو ہے وہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے. یہ نہ ہو کہ اتنا موٹا آپ نے نوالا لیا ہوا ہے پھر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بیچ میں جو تھوڑا بہت گیپ ملتا ہے اس میں آپ تھوڑی بہت گفتگو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالن میں کدو کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈ کے شوربے میں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں کدو کو اس دن سے پسند کرتا ہوں. تو نبی الاسلام کو کدو بھی پسند تھا، آپ علیہ السلام کو کھجور پسند تھی، تربوز پسند تھا. سنن نبی داؤد میں آیا ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ کھجور کے ساتھ تربوز کو کھاؤ، یعنی وہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈی خوراک ہے. تو اس طرح نبی الاسلام سے مختلف چیزیں کھانا ثابت ہیں. تمام حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. باقی خوراک ہر علاقے کی اپنی ڈفرینٹ ہوتی ہے. گو اگرچہ ریگستان کا جانور ہے اور عرب کے لوگ کھاتے بھی تھے، لیکن نبی الاسلام کے قبیلے کے لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کے سامنے گوشت لایا گیا، آپ نے کہا کہ میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، ہمارے علاقے کی غذا نہیں ہے. البتہ خالد بن ولید نے آپ علیہ السلام کے سامنے کھایا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا. تو نبی الاسلام بھی ہر حلال چیز شوق سے نہیں کھاتے تھے، اور بعض اوقات حلال چیزیں آپ کو پسند بھی نہیں ہوتی تھی، جس طرح کہ گو کا گوشت. لہٰذا آج اگر کسی کو کدو پسند نہیں آتا تو کوئی وہ گستاخ رسول نہیں ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو گو تناول نہیں فرمائی اور آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوئی ہے. لہٰذا یہ واقعہ جو عموماً ہمارے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی ابو یوسف نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، نان سینس بات ہے. قاضی ابو یوسف تو ماشاءاللہ اچھے خاصے سمجھدار دنیا دار عالم دین تھے. انہوں نے تو چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا ہوا ہے. ان سے بعید ہے کہ وہ اتنا سیریس لے لیں اس طرح کے معاملے کو. جنہوں نے اپنے استاد کی بھی وصیت کا پاس نہیں کیا، کہ جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ ٹھکرایا تھا جس کی وجہ سے ان کو منصور نے قتل کیا، اور بھی ان کے کافی سارے واقعات ہیں. تو ویسے ان کی طبیعت میں نہیں بیٹھتا. الحمدللہ وہ دنیا سے محبت کرنے والے تھے قاضی ابو یوسف. ان سے بعید ہے کہ انہوں نے کدو کے پیچھے بندہ مارا ہو، اور اگر مارا ہے تو قرآن پاک میں ہے جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، سورہ النساء میں. تو میرا خیال ہے قاضی ابو یوسف کو جہنم میں بھیجنے سے بہتر یہی ہے کہ میرے والا پیکج قبول کریں کہ وہ دنیا دار عالم تھے اور انہوں نے یقیناً اپنا بچہ کوئی نہیں مارا ہوگا. اگر کوئی شخص پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اور مسجد میں اے سی لگنے کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے اور دوپہر کے وقت وہاں سوتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر مسجد انتظامیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو بالکل درست ہے.
اسی طریقے سے مسجد کے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں اگر وہ پبلک کے لیے کھولے گئے ہیں اور ویلفیئر کے لیے کھولے جانے چاہیے، میں تو کہتا ہوں مسجدیں بند ہی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا مسجد ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کی تربیت کی جائے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسجد میں کوئی گند نہ ڈالیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ باقی ظاہر ہے مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے، یہ اپروپریٹ ورڈ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو مسجد میں اے سی لگا ہو اور وہاں پر آ کر غریب لوگ جو اے سی افورڈ نہیں کر سکتے آ کے سوتے ہیں تو بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس وجہ سے نماز شروع کر دیتا ہے۔ نماز چونکہ فرض ہے وہ آپ اگر ادا کریں گے وہ آپ کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اور حقیقت بات ہے کہ اس اے سی کی برکت سے فرقہ واریت بھی کافی ختم ہوئی ہے۔ پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ میں بریلوی ہوں تو بریلویوں کی مسجد میں جاؤں، اب دیکھتے ہیں کہ جی میں نے اس مسجد میں جانا ہے جہاں پہ اے سی لگا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہو چاہے اہل حدیث کی ہو، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اے سی والی مسجدوں میں آپ کو رش زیادہ نظر آتا ہے۔ تو اے سی کے لیے بھی چمی ہے کہ اس نے فرقہ واریت ختم کیا، جو بڑے بڑے بزرگان دین نہیں ختم کر سکے، بلکہ بزرگان دین تو پیدا کرنے والے ہیں فرقہ واریت، تو اے سی نے وہ الحمدللہ معاملہ حل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے زندہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ ہمارے دور کی برکات ہیں۔ آپ ایئر کنڈیشن کی ہسٹری دیکھیں، یعنی ایئر کنڈیشن دنیا میں عام ہوا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد، خصوصاً جب عرب ملکوں میں تیل نکلا اور وہاں پہ لوگ مزدوری کے لیے جا ہی نہیں سکتے تھے، تو ایئر کنڈیشن امریکہ میں ورلڈ وار 2 کے بعد عام ہوا۔ ان کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اتنا مہنگا تھا۔ عرب ملکوں کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں تھا لیکن خریدنے کے لیے تیل بیچ کے پیسے موجود تھے، تو یہ ایئر کنڈیشن کی انڈسٹری کو بوسٹ ہی دیا ہے عرب ملکوں نے۔ وہاں پہ آ کے انہوں نے وہ ونڈو اے سی لگانے شروع کیے اور اس کے بدلے کمائی ہوئی، اور آج الحمدللہ پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ ورنہ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ فسکل ایئر جو ہے یہ 30 جون کو ختم ہوتا ہے اور 1 جولائی سے اگلا سال شروع ہوتا ہے، فائنینشیل ایئر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایئر کنڈیشن ہے۔ امریکہ کی جو پارلیمنٹ تھی جس میں قانون سازی ہوتی تھی، وہ 1 جولائی سے لے کر آن ورڈ آلموسٹ سردیاں شروع ہونے تک بند رہتی تھی، کوئی قانون سازی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کئی سینیٹر جو ہیں وہ بے ہوش ہوئے اور بعض لوگ مر بھی گئے۔ وہ کہتے ہیں اس گرمی میں ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ جب ایئر کنڈیشن آیا تو اس کی برکت سے پورا سال پھر پارلیمنٹ کھلی رہتی تھی، لیکن اس زمانے میں چونکہ پارلیمنٹ بند رہتی تھی ان گرمی کے مہینوں میں، تو فسکل ایئر وہ جون پہ ختم کر دیتے تھے کہ اب جون کے بعد تو پارلیمنٹ نے بیٹھنا نہیں ہے، اب تو جا کے دسمبر میں بیٹھیں گے، لہٰذا یہاں پہ یہ والا سال ختم کرتے ہیں ہم۔ اور پھر قانون سازی جو اکٹھی ہوئی ہوتی تھی جولائی سے لے کے نومبر دسمبر تک، وہ پھر دسمبر میں لوگ بیٹھ کے تو قانون سازی کرتے تھے۔ اس لیے فسکل ایئر، میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ جنوری سے کیوں نہیں چلتا، اس کے پیچھے ریزن یہ تھی۔ تو ایئر کنڈیشن سے دنیا میں ایک برکت آئی ہے۔ باقی اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیویوں اور بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ پنجابی والا صدقہ نہیں، عربی والا، یعنی نیکی کا کام ہے۔ صحابہ کرام کو باقی باتیں تو ہضم ہوگی، لیکن یہ جو معاملہ تھا کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص یہی ضرورت ایسے طریقے پر پوری کرے جو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں فرمائی، تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا پھر تمہارا بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے اپنی جو نیچرل انسٹنکٹ ہے، ضرورت، ایک حلال طریقے پر پوری کی ہے۔ تو اسلام تو اس جذبے پہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اے سی والی مسجد کی وجہ سے اگرچہ آپ ایک اپنا وہ ٹیسٹ فیل کر رہے ہیں، لیکن آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور میری تو ریکویسٹ ہے کہ جب سے یہ سولر کی ٹیکنالوجی آئی ہے، اور دن کے وقت تو آلموسٹ ہمارے کم از کم سب کانٹیننٹ کے ایریے میں سولر پلیٹس اب اتنی سستی ہو چکی ہیں، چائنا حفظہ اللہ کی برکت سے، چائنا غریبوں کی ماں ہے، اس نے اتنی سستی کی ہیں کہ آج مساجد کے اندر ایئر کنڈیشن مفت چل رہے ہیں۔ 330 دن
ہمارے سب کانٹیننٹ میں سورج نکلتا ہے. تو مفتی چل رہے ہیں ایئر کنڈیشن, تو میرا خیال ہے ایئر کنڈیشن پورا دن چلنے چاہیے, ایک دفعہ خرچہ کر لینا. اور اب تو سولر پلیٹس اتنی سستی کرتی ہیں. چائنا کی یہ خوبی ہے کہ جب کوئی ٹیکنالوجی ان تک پہنچتی ہے تو وہ غریبوں کو بھی اپنے ساتھ ترقی کرواتے ہیں. باقی ہمارے جو دوسرے ملک تھے انہوں نے ٹیکنالوجی دی لیکن بڑے مہنگے داموں, غریبوں تک پہنچتے پہنچتے صدیاں لگ گئی. لیکن چائنا کے ہاتھ جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے وہ اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ ایک غریب آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے. آج آپ جوتیاں دیکھ لیں, ڈسپوزیبل ہو چکی ہیں. سلیپرز, ورنہ جو لوکل ہمارے سلیپرز بنتے تھے, آج ذرا ان کی ویلیو نکالنی شروع کریں تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا سلیپر کے طور پر. تو چائنا نے یہ ترقی کروائی ہے سولر والی بھی. تو میرا خیال ہے مسجدوں میں ایئر کنڈیشن اب ہونے چاہیے, اور جنہوں نے نہیں لگوائے ہماری اس ویڈیو کے بعد ضرور لگوائیں. ایک دفعہ تھوڑا سا خرچہ کر لیں. نیٹ میٹرنگ نہ بھی ہو, کم از کم دن کے اوقات کے اندر زور اثر کی نماز تو نمازی سکون سے پڑھیں, اور جو لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں زور اثر کے درمیان مسجدیں ان کے لیے کھول دیں کہ ٹھیک ہے ایئر کنڈیشن میں آ کے اپنی وہ نیند بھی پوری کر لیں, کیلولا بھی کریں, سنت پہ بھی عمل کر لیں. برائے کرم پانی کی قلت کے سنگین مسئلے اور اس کے حل پر توجہ دیں کیونکہ اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے جی. ٹیچر عثمان صاحب ایک کشمیر کے ہمارے بھائی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا چینل اسی نام پر ہے, وہ آپ ضرور سبسکرائب کریں اور دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے ون مین آرمی ہوتے ہوئے اتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. ایون نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ اسلام آباد کے اندر کئی ایک مدارس ہیں جن کو لاکھوں روپے کے ٹینکرز منگوانا پڑتے تھے, اور آج ان کی ایجوکیشن دینے کی برکت سے انہوں نے اپنے جو بورز ہیں وہ چارج کر لیے ہیں بارش کے پانی سے. وہ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے. تو پانی کی قلت کی طرف توجہ حکومت کا بھی کام ہے, بلکہ حکومت کا مین کام ہے کہ ایٹ لیسٹ ہر شہر کے اندر بارش چوز کنویں ہونے چاہیے جن میں بارش کا پانی ڈالا جائے پراپر طریقے سے. اس میں باقاعدہ تہ لگائی جاتی ہے تاکہ ہارمفل چیزیں زمین میں شامل نہ ہوں. ایک علاقے میں اگر ایک کنواں ہو اور ایک سیزن کی بارش اس میں ڈال دی جائے تو ہزاروں گھروں کے کنویں جو ہیں ان کا واٹر ٹیبل اوپر آ جاتا ہے. تو بالکل اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یہ تو خوش نصیب جگہ ہیں دنیا میں جہاں مونسون کے موسم میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک سیزن کا پانی سٹور کر لیا جائے تو ہمارے یہ جو ڈیموں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج ہم ڈیمز کے اوپر لڑ رہے ہیں, ڈیم سے زیادہ پانی ہم زمین سے نکالتے ہیں اپنے میدانی علاقوں میں. ہمارے جہلم شہر میں ایک وقت تھا 10 سے 15 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا دریا کے قریب جو علاقے تھے. اب وہ واٹر ٹیبل بھی 40 فٹ پہ چلا گیا ہے, اور جو دور والے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے ہیں کیونکہ سیمنٹ کی وجہ سے اب مٹی اویلیبل نہیں کہ جو بارش کو چوسے. پہلے تو پکے گھر کم ہوتے تھے, گلیاں بھی پکی کم ہوتی تھیں, اس لیے پانی جب پڑتا تھا تو وہ زمین میں جذب ہو جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, سیمنٹڈ گلیوں کی وجہ سے پانی بہہ کے الٹیمیٹلی دریاؤں میں چلا جاتا ہے اور پھر سمندر میں جا کے ضائع ہو جاتا ہے. پہلے زمین میں جذب ہوتا تھا. اس کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ ایسے کنویں بنائیں, خصوصاً چھتوں کے اوپر جو پانی ہے پہلے 10 منٹ کا بارش کا پانی نکلنے دیں, اس کے بعد والا پانی اپنے بور میں ڈالیں اور اسے ریچارج کریں. ہم جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے تھے عروۃ الوثقیٰ کے اندر, تو وہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اتنی بڑی جو آپ کو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ پانی ہم نے سارا بارش کا پانی یوز کیا. انہوں نے اس بڑے لیول کے اوپر زمین میں کنالوں پہ پھیلے ہوئے ٹینکرز بنائے ہوئے, اور وہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اس کی چھت کا پانی ظاہر ہے وہ صاف ہی ہوتا ہے, چھت پہ تو فرش ہوا ہوا ہے. پہلے 10 منٹ کا پانی آپ نے نکالنا ہوتا ہے کہ جو بارش کے پانی نے ہوا سے جراثیم کوئی ابزارو کر لی ہیں یا ہوا کے اندر جو ہارمفل چیزیں ہیں وہ ابزارو کر لی ہوئی ہیں وہ بہہ جائیں, اس کے بعد پھر پانی صاف ہوتا ہے. وہ آپ ریفل کریں, ٹینکروں میں بھی جمع کریں, بورز کے اندر بھی ڈال دیں, پورے علاقے کے بور جو ہیں وہ پانی سے فل ہو جائیں گے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ڈیمز تو پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. ایک ڈیم بنانے کے لیے آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ 12 جولائی 2026 کم از کم آپ کو 2 سے 3 ہزار ارب روپیہ چاہیے. 2 سے 3 ہزار ارب روپیہ. تو اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے. ڈیم کوئی چھوٹی سی ٹینکی تو نہیں جو آپ نے بنا لینی ہے. اور عموماً ایسی جگہوں پر یعنی ڈیمز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن کرنا بھی تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو کہ اس کی طرف بھی کوئی توجہ کریں. اگر میں اپنے گھر والوں کو قرآن و سنت کا طریقہ بتاؤں لیکن بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی ثقافت پر چلیں جو کہ قرآن و سنت سے مختلف ہو، تو کیا میری ان کو سمجھانے کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ آپ نے جنرل سوال کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچ میں اب کون سی بات ہے. شادی کی رسومات ہیں، پردے کا ایشو ہے، داڑھی کا ایشو ہے، یا نماز پڑھنے سے بھی آپ کو روکتے ہیں، یا مسجد میں جانے سے روکتے ہیں. تو اس طرح کے جنرل سوال نہ لکھا کریں. عین ممکن ہے کہ وہ صحیح روک رہے ہوں آپ کو، آپ اس کو قرآن و سنت سمجھ رہے ہو جبکہ وہ قرآن و سنت نہ ہو. تو جنرل سوال کے جواب میں ہم جنرل کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ، عافیت کا معاملہ فرمائے آپ کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی. باقی آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. آپ رسپانسبل ہیں صرف اپنی فیملی کے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. آپ کے بیوی بچے آپ کے انڈر آتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی آپ کے انڈر نہیں آتے، ان کو آپ نے جسٹ دعوت دینی ہے. جن پہ آپ کا زور چل سکتا ہے، اور زور سے مراد پازیٹیو زور، اخلاقی، یعنی جن کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں، وہ تو آپ کی فیملی ہے. تو وہاں تک آپ کوشش کریں. وراثت کی تقسیم میں کتنی جلدی ہو جانی چاہیے، اور اگر مرنے والے کے بچے تقسیم سے پہلے اس کے گھر میں رہ رہے ہوں تو کیا انہیں کرایہ دینا پڑے گا؟ کس کو کرایہ دینا پڑے گا؟ یہ تو ایمبیگوس سا سوال ہے. بچوں میں ہی تو تقسیم ہونی ہے بھائی وراثت. تو مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال لوگ پوچھتے ہیں مکان کے بارے میں کہ اس کو کیسے تقسیم کریں. بھائی دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں مکان کو تقسیم کرنے کا کہ یہ کمرہ تم لے لو، یہ تم لے لو. اس کا ایک ہی حال ہے کہ مکان آپ کو بیچنا پڑے گا، اور اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ آپ نے تقسیم کرنی ہے. یا دوسرا حال یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں میں سے ہی کوئی رقم دے کے وہ ساری جائیداد خرید لے، اور پھر اس رقم کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا جائے اگر آپ باہر نہیں بیچنا چاہتے. جب آپ ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے پھر اس وقت تو یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی. کوشش کریں کہ تقسیم ہو جائے، لیکن اگر آپ لوگ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، تو ٹھیک ہے، کنٹینیو آپ کریں اس کو. ظاہر ہے پہلے بھی آپ اکٹھے رہ رہے تھے، آپ بھی رہیں، لیکن جیسے ہی اگلی جنریشن میں یہ بات جائے گی نا، تو بعض اوقات ورثاء اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ تقسیم ہی ایک عذاب بن جاتی ہے. 30-40 لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، سارے لوگ کورٹ میں پروڈیوس بھی نہیں کیے جا سکتے، بعض دوسرے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں، مختار ناموں کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو کوشش کریں جتنی بھی جلدی ہو جائے. باقی یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ میت کو آپ نے جلدی سے دفنا دینا ہے. اگر آپ سارے راضی ہیں، بےایمانی کے ساتھ نہیں، کسی کی جائیداد دبانے کے لیے نہیں، سب کے سب راضی ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹینیو اسی طریقے سے کریں. لیکن اگر بہنیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو حصہ چاہیے، تو پھر اب بھائی ان کی وراثت کو دبا نہیں سکتے. پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، یا تو ان کی متعلقہ رقم ان کو دے دیں، یا پھر مکان کو بیچ کے وہ رقم ادا کریں. کیا ماں باپ کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، یا ان پر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ درود و سلام ہو؟ آپ دعائے مغفرت کریں. رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اور قرآن کی آیت بھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. تو رحم کی دعائی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں، علیہ السلام بھی کہیں. قبرستان جا کے آپ کہتے ہیں نا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. یہ عجیب ایک منطق لوگوں نے گھڑ لی ہے کہ جی آپ نے علیہ السلام صرف انبیاء کے ساتھ خاص کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کو علیہ السلام کہہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم ملتے ہیں تو بخاری مسلم میں جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے، السلام علیکم، علیہ السلام ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں جو مردوں کی دعا آئی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگ کافی ایجوکیٹ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ گئی. باقی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں. ایک تو یہ دعا کریں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تشہد میں کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. وہاں آپ یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چاہے والدین زندہ ہیں مر چکے. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا مانگیں. ایک اور دعا ہے جنرل سارے اہل ایمان کے لیے، سورۃ الحشر میں آئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو یہ دعائیں مانگے. اگر 14 اگست کو گھر میں پاکستان کا جھنڈا لگانا جائز ہے تو امام حسین علیہ السلام کا جھنڈا لگانا جائز کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ 14 اگست کی ایکٹیویٹی کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ ہماری ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے جو سوشل نارمز چل رہی ہیں دنیا میں. امام حسین علیہ السلام تو ایک دینی پرسنالٹی ہیں، دین کے امام ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نے کوئی چیز جوڑنی ہے تو وہ پھر مذہب کا حصہ بن جائے گی. اس لیے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ دین کے معاملات میں انہی چیزوں کو پرفارم کریں جن کا ثبوت اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے اہل البیت علیہم السلام، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، خصوصاً خلفائے راشدین سے ملے. باقی چیزیں اگر آپ کریں گے تو پھر بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ربیع الاول جس طریقے پہ آج کل منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو جو ملک کا قومی دن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے، یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب اس طریقے پر منا رہے ہیں اور پھر ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نہیں منائیں گے تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ہر پیر کو میلاد منایا روزہ رکھ کر. فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. رہا یہ جھنڈیاں، جلوس، ٹریفک بلاک کرنا، مریض جو ہیں وہ ہاسپٹلز تک نہ پہنچ سکیں. آپ دیکھیں محرم میں سیکیورٹی کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے جلوسوں کو اہل البیت علیہم السلام سپورٹ کریں گے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کریں، مجالس کریں، کسی گراؤنڈ میں کر لیں، لیکن روڈز بلاک کر کے میلاد کے جلوس نکالنا، یا آج کل دیوبندیوں نے ایک نئی بدعت شروع کی ہے، یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے وہ ایک انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا ہے، سبیلیں لگانا شروع کر دی ہیں. یہ ساری دین کے اندر ایگزیجریشنز ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں بنتی. تو پھر میں نے بریلویوں کو بھی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس پر جواب دیا تھا کہ مجھے بتاؤ جس طریقے پہ تم منا رہے ہو، جھنڈیاں لگا کر، جلوس، روڈز بلاک کر کے، اسی طریقے سے ہوریں بنا کے تم نے جو ہے وہ ٹرکوں پہ چڑھائی ہوئی ہیں، مکے اور مدینے کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، اور ایون روزہ شریف کے ماڈل کے سامنے، خانہ کعبہ شریف کے ماڈل کے سامنے اس طرح دعائیں کر رہے ہیں. مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، نوجوان لڑکے اسلامی بہنوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ثواب سمجھ کے. تو یہ جو تماشے لگے ہوئے ہیں، کیا مولا علی نے اس میں سے کوئی کام کیا ہے؟ کوفے میں 5 سال تک امیر المومنین کی حیثیت سے رہے، ان سے زیادہ تو کوئی نبی اسلام کا قریبی نہیں تھا نا. 3 خلفاء کا انہوں نے زمانہ بھی پایا تھا. اگر کوئی دین کا حصہ چھپا رہ گیا تھا تو مولا علی تک پہنچتے پہنچتے تو سارا دین کنکلوڈ ہو چکا تھا. تو انہوں نے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور یہ ایکٹیویٹی ہو سکتی تھی. یعنی ماڈل اس وقت بھی بنتے تھے، جھنڈے بھی ہوتے تھے، سبیلیں بھی لگائی جا سکتی تھی، یہ سارے معاملات ہو سکتے تھے. کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی. تو کیا وہ ہم سے کم عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ جھنڈوں کے بارے میں بھی میرا یہی موقف ہے. ہاں، پولیٹیکل سمبل کے طور پر اگر کوئی جھنڈا آپ لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کو مذہبی شناخت بنا کے ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کریں گے تو امت پھر ٹوٹتی ہے. اور دیکھیں شیعہ کے بھی 2 جھنڈے ہیں، ایک ریڈ جھنڈا ہے، ایک بلیک جھنڈا ہے. تو یہ جھنڈوں کو آپ رکھیں میدان جنگ تک. باقی اگر آپ نے پولیٹیکل جماعت کے طور پر جھنڈے بنانے ہیں وہ ضرور بنائیں. اسی طریقے سے پنجے کے حوالے سے بھی میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا ہے، ہم سے زیادہ جو ہے وہ سیدنا عباس بن علی سے کون محبت رکھنے والا ہوگا. یعنی امام حسین کے بھائی ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن اس سے بڑی بات تو رسول اللہ کا پنجہ ہے. اور رسول اللہ کا پنجہ وہ ہے جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے. اے نبی، جب آپ بیت رضوان لے رہے تھے تو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی ہاتھ تو نبی علیہ السلام کا تھا، لیکن گویا کہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کا ہاتھ تھا. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم ہاتھ کی مثال بھی بیان نہیں کرتے. لیس کمثلہ شیء. تو جو اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے، اس کا پنجہ تو مولا علی نے اپنے گھر پہ نہیں لگایا،
نہ کوفے کی جامع مسجد پہ لگایا، تو باقی سارے پنجے تو اس کے مقابلے پر چھوٹے ہیں. پھر سٹیل کے پنجے بنا کے لگانا اور پھر اس پہ یہ کہانیاں بنانا اس میں سے خون نکلتا ہے. اللہ کے بندو، پہلے اسلام کی جو بے عزتی ہو چکی ہوئی ہے ہماری اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں سائنٹیفکلی پروڈیوس کر کے بتاؤ. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پیر لٹکن شاہ صاحب حافظہ اللہ سامنے آئے ہیں تو میں تو بڑا خوش ہوں اس دن سے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم از کم کسی ایک بندے نے تو ہمت کی ہے کہ اسلام کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے رکھے کہ وہ اس طرح کر کے دکھا سکتا ہے، جوڑ دکھا سکتا ہے. اس سے بڑا اور کون سا موقع ہوگا کہ ہم نان مسلم کو مسلمان کر لیں. تو امام حسین علیہ السلام کا اس طرح کا جھنڈا لگانا جس کو مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پر ہو تو میرا خیال ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اس سے پھر اور چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی. اگر کوئی شخص نماز کے دوران ایسی شرٹ پہنے جس پر کسی جانور مثلا گھوڑے کی تصویر بنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اجتہادی مسائل ہیں جو فقہاء نے لکھے ہیں تصویر کی وجہ سے، تو وہ آپ نے عبادت کی غرض سے تو نہیں رکھا ہوا. اگر گھوڑا لگایا ہوا ہے، ہاں اگر آپ نے تعظیم کے لیے لگایا ہے تو چاہے لگایا ہوا ہے چاہے مصلے پہ بنا ہے پھر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی چھوٹا سا گھوڑے کا سمبل یہاں پہ بنا ہوا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، تو آپ کا مسئلہ نہیں، لیکن اس دن سے ڈر جائیں کہ آپ کی شرٹ کے پیچھے کوئی گھوڑا بنا ہوا، کیونکہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھے گا نا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے کوشش کریں ایسی شرٹ پہنیں جس کے سامنے ہو اگر آپ کو مجبوراً پہننا پڑے. باقی اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض فقہاء نے کہا کہ جی آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کے سامنے نماز نہ پڑھیں. یہ ساری فقہی بحثیں ہیں اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کی تصویر سامنے لگی ہوئی ہے تو تعظیم کا خیال آ سکتا ہے. تو بالکل میں بھی کہتا ہوں کہ سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اگر گھر میں کہیں بھی تصویر لگی ہے تو وہاں نماز نہیں ہوگی، یہ ایک دور کی بات ہے. تصویر چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں آیا نبی اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے آپ کے پردہ ایسا تھا جو رنگین تھا، تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اس کو بدل دو، نماز میں میری توجہ اس کی وجہ سے بٹ گئی. تو وہ تو آپ نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس پہ اگر ہم جان کی امان پائیں تو عرض کریں گے مسجدوں میں آپ نے جو اتنے نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں یہ بھی توجہ کو بانٹتے ہیں. میں تو اسی لیے تبلیغی جماعت کی مسجدیں بڑی پسند کرتا ہوں. بالکل سادہ سی مسجدیں ہوتی ہیں. آپ رائے ونڈ میں بھی چلے جائیں، سمپل سفیدی ہوئی ہے، جس مرکز میں بھی چلے جائیں سادہ مسجد ہے، سادہ فرش. وہ مسجد کو اس طریقے سے مزین کرنا کہ لوگوں کی توجہ بڑھ جائے یہ بالکل غلط ہے. اب رہا معاملہ حرمین کا تو ظاہر ہے وہاں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. باقی وہاں پر بھی جو بہت زیادہ فضول خرچی والا معاملہ ہوا ہے، جس طرح سونے کے تار کے ساتھ غلاف کعبہ بنانا، میں تو اسے فضول خرچی سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے حرمین کے جو مینار ہیں ان کے اوپر کتنے ٹن سونے کا جناب اوپر چھوٹا سا وہ گنبد بنا کے سمبل کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مینار جو بنائے ہوئے ہیں. یہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نبی اسلام اپنی مبارک زندگی میں ایسا نہ کرتے. خلفائے راشدین کے پاس اتنا پیسہ آیا تھا، انہوں نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. مسجدیں توسیع ضرور ہوئی لیکن کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ سونے کا کوئی دروازہ بنوا دیا یا سونے کے تار کے ساتھ غلاف کعبہ ہو گیا. یہ فضول خرچی والا معاملہ ہے. میں ایک میڈیکل سٹور پر جاب کرتا ہوں، وہاں عطائی ڈاکٹرز دوائی لینے آتے ہیں. آپ کی ویڈیوز میں سنا ہے کہ ان کی پریکٹس کرنا غیر قانونی ہے. بعض کو دوائی دینے کا اتنا علم بھی نہیں، تو کیا ایسی صورت میں انہیں دوائی دینی چاہیے؟ آپ اتنی تحقیق میں کیوں پڑے ہوئے جی؟ آپ کو کیا پتا؟ مجھے بتائیں، عطائی ڈاکٹر اگر کسی بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیکل سٹور پہ دوائی لینے آ گئے، آپ اتنی دوربین لگا کے بیٹھے ہیں، اس کا انٹرویو کر رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں بھائی. آپ دوائی دیں. ہاں کوئی نشے والی دوائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی دوائی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے. اگر آپ نے اس طرح کی دوائیاں رکھی ہیں وہ تو ویسے ہی غیر قانونی کام ہے، تو آپ کا کام نہیں ہے. باقی جو عام ادویات ہیں اس کے لیے ڈاکٹر کی بھی پرسکرپشن کی ایٹ لیسٹ ہمارے ملکوں میں تو ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ہو تو بھائی غریب تو ویسے ہی مر جائیں، وہ تو ڈاکٹروں کی فیسیں ہی نہیں دے سکتے. ہم نے بھی اپنی فیملی میں دیکھا ہے، جب پہلی ہماری بچی ہوئی تو اس وقت کافی زیادہ ڈاکٹرز کے پاس جانے کی پریکٹس ہوگی. پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یار یہ جو موسمی بخار ہوتے ہیں ان کے لیے کون سی ادویات ہیں. پھر میری وائف خود ہی دوائی جا کے ہم میڈیکل سٹور سے لے لیتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کوئی بہت کرٹیکل کیس نہ ہو. تو اگر آپ دوائی کو اس طریقے سے دیکھنا شروع کریں گے پھر تو آپ سر درد کی بھی جو گولی لیتے ہیں یہ پہلے ڈاکٹر سے جا کے لکھوائیں گے. یعنی آپ نے گولی تو لینی ہے 5 روپے کی اور 1000 روپے پہلے ڈاکٹر کو دے کر آئیں گے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ کام نہ کریں. باقی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ دیکھے
کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ عطائی ہے اور کون سا غیر عطائی ہے، یہ گورنمنٹ کے دیکھنے کے کام ہے۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے میں عرض کر دوں، پچھلے دنوں بعض لوگوں نے میری ایک پرانی کو 5 سال پہلے کی ایک ویڈیو تھی، کسی حکیم صاحب نے یا ڈاکٹر سے کوئی، وہ میرا خیال ہے ڈسے ہوئے تھے یا ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، وہ چڑھا دی اور کٹنگ کر کے 15 منٹ کا میرا کلپ، جس میں میں نے اچھے ڈاکٹرز اور برے ڈاکٹرز دونوں کا ذکر کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی مطلب کی چیز کا 1.5 منٹ کا کلپ بنایا، حالانکہ ٹوٹل ویڈیو 15 منٹ کی تھی، اور وہ پبلک میں عام کر دی کہ جی جینیس صاحب جو ہے وہ ایلوپیتھک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بھائی ہم تو تمام طریقے علاج کو درست سمجھتے ہیں، ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، طب ہو، جھاڑ پھونک ہو، یا چائنا میں تو کئی ایک اور طریقے بھی رائج ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ حلال کا رزق کمائیں۔ میجورٹی آپ کو بھی پتہ ہے کہ رزق حلال نہیں کماتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے آرام کما رہے ہیں، وہ خود اپنے اوپر ایک چیک رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا جسٹیفائی ہیں اتنی بڑی بڑی فیسیں لینے کے عام بیماریوں کے اگینسٹ۔ ایک تو ہے نا کہ علاج بہت مہنگا ہے، اس کے ایکسپرٹس بہت کم ہیں، کینسر کا علاج ہے یا اس طرح کی چیزیں، عام مشورہ فیس کے طور پر 5-5 ہزار روپیہ لوگوں سے لے لینا آج کی ڈیٹ میں کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ڈاکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز جو کم فیس لیتے ہیں وہ بھی رزق حلال کما کے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ جان بوجھ کے مہنگی ادویات لکھنا، جبکہ پتہ ہے کہ اس کے ایکویلنٹ سستی ادویات بھی اویلیبل ہیں اسی کوالٹی میں، صرف برانڈ کی وجہ سے وہ دوائی مہنگی ہے اور میڈیکل ریپ نے آپ کو کوئی انسینٹیو دیا ہوا ہے، تو بھئی اس طرح کی کمائی کو تو ہم درست نہیں سمجھتے۔ اچھے لوگ ہیں، ان کو تو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں۔ میں تو یعنی انسانی ہسٹری میں جن لوگوں کی دل سے عزت کرتا ہوں، ان میں ٹاپ پہ اگر جو 4-5 بندے آتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت لوئی پاسچر ہے، یعنی جس نے پوری میڈیکل کی فیلڈ کا دھارا ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ بندہ تھا جس نے پہلی دفعہ 1860 سے 1870 کے درمیان، آج چل رہے 2026، یعنی بمشکل آپ سمجھ لیں 150 سال پہلے تک انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیماریاں جو ہیں وہ جراثیم کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے یہ جو سمیل آتی ہے یہ بیماری پھیلاتی ہے، تو ڈاکٹرز کہتے تھے جہاں زیادہ سمیل ہو گٹر کی، وہاں آپ جا کے کوئی خوشبو جو ہے وہ جلا دیں تو بیماری وہاں سے چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ایک انسٹرومنٹ جو ایک بندے کے خون کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، اس کے ذریعے دوسرے میں بیماری جا سکتی ہے۔ جس طرح کسائیوں کے پورے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود ہوتے تھے، تو سب سے بڑا ڈاکٹر وہ مانا جاتا تھا جس کے کپڑوں پہ سب سے زیادہ خون لگا ہو، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے کپڑے دھوتے ہی نہیں تھے، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے۔ آج دیکھیں وائٹ کوٹ ان کی نشانی ہے، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 1860 سے پہلے تک۔ یہ حضرت لوئی پاسچر کا کمال ہے، انہوں نے پہلی دفعہ خوردبین کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جان بچانے کا کریڈٹ اگر کسی شخص کو جاتا ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے، انسانیت کا مسیحا حضرت لوئی پاسچر، جنہوں نے جرمز تھیوری دے کر انسانیت کا دھارا ہی بدل دیا۔ پھر لوگوں کو پتا چلا اچھا بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ملیریا پھیلتا ہے، اس کا علاج یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں۔ حیران کن بات بتاؤں، مریض چھوٹے سے زخم کی وجہ سے ہاسپٹل میں جاتے تھے اور لاش واپس آتی تھی۔ ایک انگلی پہ کٹ لگا ہے، ظاہر ہے اینٹی بایوٹکس نہیں ہوتی تھی، وہ پھیلتا پھیلتا پوری بازو، پھر پورا جسم، اور بندہ فارغ ہو جاتا تھا۔ آج دیکھیں اتنے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، بائی پاس ہوتا ہے، 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، پسلیاں کاٹ دیتے ہیں، بندے نہیں مرتے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی ادویات موجود ہیں جس کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 10 عورتیں اگر جاتی تھیں ہاسپٹل تو 6-7 ہی زندہ سلامت واپس آتی تھی۔ اچھا، بڑی حیران کن بات، زخم میں جو پیپ پڑ جاتی ہے، ڈاکٹر خوش ہوتے تھے جس زخم میں پیپ پڑی ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ اب ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ پس پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور جس میں پس نہیں پڑتی تھی ڈاکٹر پریشان ہو جاتے تھے کہ پس کیوں نہیں پڑی، حالانکہ وہ چند ایک زخم ہوتے جو صحیح طریقے سے ٹھیک ہو رہے ہوتے تھے۔ یہ لوگوں کا نالج تھا اس وقت۔ تو لوئی پاسچر نے اتنی انسانیت کی خدمت کی، اور پھر اس نے اپنی اس انوینشن کے اوپر کوئی پیٹنٹ نہیں کروایا، انسانیت کو بتایا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں لوگ پیٹنٹ کرواتے تھے اپنی انوینشنز کو، ڈسکوریز کو، اور کماتے تھے کئی سال تک۔ عام کیا۔ پھر اس نے کتے کاٹنے کی ویکسین دریافت کی،
اور اسی طریقے سے شراب پینے سے لوگ مر جاتے تھے. بیسیکلی وہ شراب کے اوپر ہی تحقیق کر رہا تھا. اور بڑی حیران کن بات ہے، لوئی پاسچر ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا، اسکول بھی شوق سے نہیں جاتا تھا. بس اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ اس کے محلے میں کوئی اس کا دوست تھا جو کتے کے کاٹنے سے مر گیا بچپن میں. تو اس کے باپ نے جب اس کو افسردہ حالت میں دیکھا تو اس نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ بیٹا جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے نا تو تم کتے کے کاٹنے کا علاج دریافت کرو گے. سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ واقعی کرامت ظاہر ہو جانی ہے. تو اس شوق میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کلاس میں اتنا اچھا نہیں تھا، وہ اتنی محنت کرتا تھا، کرتے کرتے اوپر گیا، پھر وہ کیمسٹ بنا، اور پھر وہ شراب جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کچی شراب، اس کو پی کے لوگ مر جاتے تھے. تو اس نے دیکھا کیوں مرتے ہیں، اس میں اس کو بیکٹیریا نظر آئے. پھر اس کو پتا چلا اچھا اس کی وجہ سے مرتے ہیں. پھر اس نے اس کو ابال کے دیکھا، بیکٹیریا مر جاتے ہیں، اس شراب کو پینے سے لوگ نہیں مرتے. پھر اس طرح کرتے کرتے اس کو جرمز تھیوری کا پتا چلا. پھر اس نے جناب کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی دریافت کر لی، اور واقعی وہ ہو گیا. تو میں اپنی وائف کو اگلے دن یہ بات بتا رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یار کتنے وہ خوش نصیب ماں باپ تھے کہ ایک چھوٹی سی بات جب بچوں کو سمجھاتے تھے تو بچے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور واقعتاً وہ کر بھی لیتے تھے، حالانکہ اس کے باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کر دکھایا اس بندے نے. اور جناب حضرت لوئی پاسچر فرانس کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک لیب وہاں پہ پھر قائم کی، اور آج کی ڈیٹ تک 80 سے زیادہ نوبیل پرائز اس ایک لیب کو مل چکے ہیں، چھوٹی سی لیب کو. وہ فیض آج تک جاری ہے ان کا، ٹھیک ہے، اس انسانیت کے مسیحا کا. تو کاش ہمارے بچے بھی، یعنی ہماری قوم کے بچے بھی، ہمارے اپنے بچے بھی درس عبرت حاصل کریں کہ ایسے بھی شریف بچے ہوتے تھے. کل ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، مجھے وائف نے دکھائی، اس پہ لکھا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے نا کیل کی مانند ہوتے تھے، نیل کی مانند. ہمارے ماں باپ جہاں میں ٹھوکتے تھے ہم ٹھوکتے چلے جاتے تھے، وہاں سے ہلتے نہیں تھے. اور ہمارے بچے جو ہے نا یہ اسپرنگ کی مانند ہیں، ان کو جتنا دباتے ہیں یہ اوپر آ کے ہمیں لڑتے ہیں. اور حقیقت بات ہے کہ ہم واقعی نیل تھے اور یہ بچے جو ہے اسپرنگ ہیں. ٹھیک ہے جی، خیر نیل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسپرنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، درمیان کا راستہ اختیار کریں. 7 تولے سے زیادہ سونا ہے اور وہ اولاد کے حصے کے طور پر والدہ کے پاس ہے. ہر ایک کا حصہ 7 تولے سے کم ہے تو کیا ان کے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ اگر واقعتاً بچوں کو دے دیے ہیں، بچے بالغ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، پھر تو نہیں ہے. لیکن اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور آپ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں تو بھائی اس طرح تو پھر زکوٰۃ دنیا سے ختم ہی ہو جائے گی. آپ چونکہ کسٹوڈین ہیں ان کے مال کے اوپر، یہ آپ صرف نام ہی لگائے ہوئے ہیں، حقیقتاً تو آپ ہی مالک ہیں. تو بھائی زکوٰۃ دیں. کیا ہر انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو لوگ حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں کیا وہ ان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے؟ نصیب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسے انبیاء کی تعلیمات بھی پہنچیں گی، اسے حلال اور حرام کی تمیز بھی بتائی جائے گی، تب بھی یہ اتنا ناہنجار ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈالے گا اپنی مرضی سے. ایسا بدبخت ہوگا، یہ جان بوجھ کے ایسا کرے گا. یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم لکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں لکھا ہوا. ڈیسٹنی تقدیر لکھیں تو میری ویڈیو آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی انشاءاللہ. اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور وہ اسی دن بچے کو جنم دے تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ بالکل ختم ہو جائے گی. سورہ الطلاق میں آیا ہے کہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، اگرچہ اسی دن ہو جائے. اب یہ جو اگلا جملہ ہے اگرچہ اسی دن ہو جائے، یہ اسی میں سے رزلٹ نکالا گیا. اور اس طرح کا واقعہ بھی موجود ہے صحیح بخاری میں کہ عورت نے اپنے خامند کے مرنے کے فوراً بعد بچے کو جنم دیا تو نبی اسلام کے پاس آئی اور اس نے اسی آیت کا حوالہ دیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی عدت ختم کر دی. اگرچہ سوگ عورت کا ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن خامند کے مرنے پر، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب اسے اتنی بڑی خوشی دے دی ہے اولاد کی شکل میں، اس لیے پھر اس کی عدت ختم ہی تصور کی جائے گی. کیا پانی کھڑا ہو کر پی سکتے ہیں؟ جی سنت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. مولا علی نے کوفہ کی جامع مسجد میں وضو کر کے دکھایا اپنے ساتھیوں کو، اینڈ پہ جو برتن میں پانی بچ گیا تھا وہ کھڑے ہو کر پیا اور کہا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے کیونکہ میں نے کوفے کے لوگوں کو پایا ہے وہ معیوب سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینا، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ اصل ہے
صحیح بخاری کی حدیث یہ ناسخ ہے اس حدیث کی جو صحیح مسلم میں ہے کہ جو بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ کیا کرتے. بعض محدثین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کو. ہمارے نزدیک وہ روایت حسن درجے کی ہے لیکن وہ منسوخ ہے، اس کی ناسخ حدیث یہ ہے. پھر جامعہ ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کھڑے ہو کر کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. البتہ آپ علیہ السلام کا عمومی عمل بیٹھ کے ہی کھانا پینا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے. ایک تو سارے مانتے ہیں زمزم، تو زمزم بھی تو پانی ہے، اور اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ زمزم بیٹھ کے نہیں پی سکتے. بالکل غلط ہے. یعنی مکے میں تو ہوتا ہی زمزم تھا، اس کا مطلب ہے کہ مکے کے سارے مسلمان ہمیشہ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے لو سامو. پھر اگلی بات، مکے کے لوگ زمزم سے استنجا بھی کرتے تھے بھائی، کوئی گستاخی نہیں ہو جاتی. یہاں کوئی سوچے بھی یہ بات بھی کرے تو گستاخی کہہ دیں گے. مکے کے لوگوں کے پاس پانی یہی تھا. میں درزی کا کام کرتا ہوں، لوگوں کے کپڑوں سے جو تھوڑا بہت کپڑا بچ جاتا ہے، کیا اسے لوگوں کو واپس کرنا لازم ہے یا اسے خود استعمال کرنا ہوگا؟ اور بھائی مجھ سے پوچھنے کی بجائے جس کے کپڑے ہیں اس سے پوچھیں. بتا دیں کہ بھی اتنا کپڑا بچ جاتا ہے. وہ پرانی بوڑھی عورتیں ہوتی تھی جو یہ کہتی تھی ساتھ تاکیدن کے جی جو کپڑا بچ جائے تو ساتھ رکھنا ہے، کل کو کبھی کوئی مسئلہ ہوا، چاہے مسئلہ ہو یا نہ ہو، اتنے کپڑے گھر اکٹھے کر لیتی تھی. اللہ بخشے میری دادی ماں بھی اس طرح مجھے نصیحت کرتی تھی، تو میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ جب آپ کو کپڑا چاہیے ہوا نا تو میں جا کے لے آؤں گا. تو وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ ایک وام ہوتا ہے جو لوگوں نے نکالنا ہوتا ہے. اور اگر اس طرح ہو بھی جائے تو میں نے تو 2 جیبیں لگوائی ہوتی ہیں، ایک جیب اتروائیں اور آپ اس سے اپنا معاملہ سالو کر سکتے ہیں. تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ مالک وہی ہے جس نے آپ کو کپڑا دیا تو آپ اس سے پوچھیں، اور پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس نے اتنے سے کپڑے کو لے کے کیا کرنا ہے؟ اور اگر کوئی وہمی مزاج بندہ ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. خود سے زیوم نہ کریں کہ اتنے کپڑے کی کیا ورتھ ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کے نزدیک ورتھ ہوتی ہے، خصوصاً جن کے گھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ تو لازماً کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے، ہم نے ان کے لیے چھوٹی کوئی نکرز وغیرہ بنانی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے. اور پھر درزیوں سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ اتنے سارے جو کپڑے آپ نے جوڑے ہوئے ہیں نا، جب کوئی غریب آدمی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو فری بھی دے دیا کریں. ہاں، یہ آپ کی اپنی کمائی نہیں ہے، یہ بھی آپ نے لوگوں سے ہتھیایا ہوا ہے، لیکن اجازت لینا ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے. کیا بالوں کو سیاہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. جوان آدمی بھی بالوں کو سیاہ کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے. البتہ بہت زیادہ بوڑھا 70 80 90 سال کا، اس کے لیے پسندیدہ نہیں کہ بالوں کو کالا کرے، دوسرا رنگ وہ کر سکتا ہے. پوری ڈاکٹرن ہے، میں نے ثابت کیا ہے. صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے. سیدنا حسین ابن علی کا سر جب کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اہل البیت علیہ السلام کے قاتلین اور ان کے دشمنوں پر، آمین. تو اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال وسمے کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے، اور وسمہ وہ بوٹی تھی جو داڑھی کو اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. اس وقت حسین ابن علی کی عمر آلموسٹ 58 سال تھی، ہجری اعتبار سے یا لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور ہمارے ایئرز کے اعتبار سے 55 سال. تو یہ تو ثابت ہے. باقی میں نے اس حوالے سے جو احادیث دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں ان کا صحیح فہم بھی بیان کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا بالوں کو کالا رنگ کر سکتے ہیں، تو ساری وہ ڈسکشن آپ کے سامنے آ جائے گی. کیا اسلامک بینک سے قرض لے کر گھر خرید سکتے ہیں؟ اسلامک بینک آپ کو قرض نہیں دیتا بھائی، اپنے دماغ سے نکال دیں. وہ آپ کے ساتھ مداربہ یا مشارکہ کرتے ہیں، پرسنل لون وہ نہیں دیتے. پرسنل لون ہی سے تو سود کا آغاز ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں پلاٹ آپ کا، انویسٹمنٹ ہماری، ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کریں کہ آپ کے پلاٹ کے اوپر ہم مکان بنائیں گے، اور جب مکان بنے گا اس کے کچھ حصے کے مالک آپ ہوں گے، کچھ کے ہم ہوں گے، کیونکہ زمین آپ کی ہے، کنسٹرکشن کے لیے کاسٹ ہماری ہے. اور یہ باقاعدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں. آپ کو مکان بنانے کے لیے وہ قرضہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ تو سود ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب اس کے ہم مالک مشترکہ ہیں، آپ نے اپنا قرض بھی ادا کرنا ہے، اور جتنے حصے پر آپ رہ رہے ہیں جس کے مالک ہم ہیں اس کا کرایہ بھی پیرلل میں آپ نے دینا ہے. یہ بنیاد ہے قسطوں کے کاروبار کی، اور یہ بالکل حلال ہے. اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی.
کیا صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، منع ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صرف جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اور صرف جمعے کے دن کو عبادت کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا۔ اور پھر اجازت کیسے دی کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، یعنی جمعے کا روزہ آپ نے رکھنا ہے تو جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھیں، یا جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھیں۔ بیسیکلی جوز اور کرسچنز کی مخالفت کی گئی ہے۔ جوز نے ہفتے کا دن مان لیا، کرسچنز نے اتوار کا مان لیا، اور بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے جمعے کا مان لیا ہوا ہے، آگے پیچھے نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی چیز کو تو اوائڈ کرنا تھا کہ سارے دن اللہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعے کے دن کی ایک برکت ہے، وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض ہوئی، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا کہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یہ مٹی کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ بھی پتہ چل گیا۔ دوسرا، سوال پوچھنا بھی گستاخی نہ ہوا، جس طرح کہ پاکستان میں ریحان طارق صاحب کے اوپر سوال پوچھنے پہ انہوں نے 295A لگا دی ہے، تو صحابہ کرام پہ تو پھر 295 اس طرح کی کئی لگتی تھی۔ میں نے اسی لیے اسپیشل ٹاپک میں اس کی کئی ایک مثالیں رکھی ہیں۔ بہرحال جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا نبی اسلام نے اس کو تعلیم فرمایا۔ تو اس طرح کی جو مخصوص چیزیں ہیں، وظائف ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ جمعے کی نماز مخصوص ہے، جمعے کا خطبہ مخصوص ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الکہف پڑھنے کا ذکر المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہر گناہ کرنا اپنے نفس کو خدا بنانا ہے تو کیا اس طرح ہر انسان مشرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے؟ جی کسی درجے میں مشرک ہے، لیکن جو قرآن پاک میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ شرک جلی کے بارے میں ہے جو بڑا شرک ہے، ورنہ تو ریاکاری بھی شرک اصغر ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ حالانکہ یہ سارے کام اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن شرک اس لیے تصور ہوں گے کہ آپ نے غیر اللہ کو خوش کرنے کی نیت کر لی تو ریاکاری کی وجہ سے شرک اصغر ہوا۔ لیکن گناہ کرنا یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس کی بخشش ہی نہیں ہے، وہ بڑے والا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر شریک کرنا۔ اس کی بخشش کی تو بشارتیں موجود ہیں۔ جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت والے دن میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کی بھی شفاعت ہوگی، بخشے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح کی شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا جو نفس کی پیروی کو کہا گیا کہ یہ گویا کہ خدا بنانا ہے، تو وہ ایک عبرت کے طور پر ہے۔ اور اگر کسی نے حرام کام کو حلال سمجھ کے کر لیا، شوق سے کیا، تو ظاہر ہے پھر تو کفر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، پھر اس میں وہ وعید فٹ ہو جائے گی۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ کیا یہ درست ہے کہ جو چیز بھول جاتا ہوں تو درود شریف پڑھنے سے وہ یاد آ جائے گی؟ جی اس طرح کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف روایتیں موجود ہیں۔ آپ بھولنے پر پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جب کسی کو کوئی ایسی خبر پہنچے جو تکلیف دہ ہے، کوئی غم پہنچے، تو یہ دعا مانگے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل اس کو دے دے گا۔ یہ سیدہ ام سلمہ کے جب خاوند فوت ہوئے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی، حضور سے سنی ہوئی تھی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ کہتی ہیں پھر دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ میرے خاوند جیسا تو کوئی مرد نہیں ہے، تو مجھے اللہ اس سے بہتر نعم البدل کیسے دیں گے؟ جب میری عدت پوری ہوئی تو خود نبی علیہ السلام نے پیغام نگاہ بھجوایا، ہماری ماں بن گئی۔ واقعہ کربلا سے بھی 2 سال کے بعد، واقعہ کربلا سے بھی 3 سال کے بعد 64 ہجری میں یہ فوت ہوئی۔ یہ ہماری وہ ماں ہیں جو سب سے اینڈ پہ فوت ہوئی۔ واقعہ کربلا کے وقت پہ یہ زندہ تھی۔ اہل البیت کی شان میں حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی، ام سلمہ نے سلام اللہ علیہا، تو ان کی غم کی خبر خوشی میں بدل گئی۔ تو یہ اصل ہے، عام حالت میں کوئی بھی آپ کو غم کی خبر یا ذہنی ٹینشن والی خبر پہنچے تو آپ یہ دعا مانگے، اس میں چیز گمنے کے اوپر بھی اجتہاداً یہ دعا مانگنا بالکل درست ہے۔
اہل تشیع، اہل سنت کے محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت سے متعلق روایات کو دانستہ ضعیف قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا. دیکھیں، جذباتی طور پر چند ایک چیزیں لے کر اس طرح کا فتویٰ لگانا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل سنت کے محدثین نے اہل البیت کی شان میں کوئی حدیث چھپانی ہوتی نا، تو میرے نزدیک امام بخاری، امام مسلم کو یہ حدیث چھپانی چاہیے تھی اگر وہ ناسبی ہوتے، کہ علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ نبی علیہ السلام کے اہل البیت، آپ علیہ السلام کے اصحاب، خلفائے راشدین، ساروں کے فضائل میں اس سے بڑی فضیلت والی بات کسی ہستی کے لیے نہیں آئی ہے. کیونکہ قرآن میں آیا کہ ہارون علیہ السلام وہ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا تھا اور وہ پروفٹ بنے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹر مولا علی تھے. اور یہ آپ نے حدیث کس وقت بیان کی؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر مولا علی کو مدینہ شریف پر نبی علیہ السلام نے اپنے خلیفہ کے طور پر چھوڑا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہونے تھے. تو حضور نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا، تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے، ہارون کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے، تو میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ بڑی بات تھی. اسی لیے جب رومن امپائر گری ہے، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے سیدنا عمر جب گئے ہیں تو مولا علی کو انہوں نے اپنی جگہ خلیفہ بنایا. اور دیکھیں، یہ مولا علی نے ہی ان کو کہا تھا. باقی سارے صاحب کا مشورہ یہ تھا کہ آپ نہ جائیں. پیس ٹریٹی کے تحت یروشلم مسلمانوں کو ملا جنگ کے بغیر. شرط یہ رکھی کہ امیر المومنین خود آئیں. باقی صاحب نے کہا آپ کی جان کو خطرہ ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں عبد القادر جیلانی تو نہیں تھے نا لیزر مارنے والے. تو حضرت علی نے کہا نہیں، آپ کو جانا چاہیے. تو سیدنا عمر نے آپ کے مشورے کو پسند کیا اور پھر اپنی جگہ ان کو خلیفہ بنایا اہل مدینہ پر، اور آپ تشریف لے گئے. باقی وہ کہانی ہے کہ وہ ڈاکٹر سراج صاحب بھی بیان کرتے رہے، کہیں دنیا کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی کہ جی بس وہ 2 بندے ہی تھے، ایک غلام، اور پورے آپ اسکواڈ کے ساتھ گئے ہیں. بھائی، دنیا کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت، پوری دنیا جس کے قتل کے درپے ہو، دنیا کی سپر پاورز اس نے گرائی ہوں، اس طرح چیپلی تو نہیں. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، واللہ یعصمک من الناس. اس کے بعد سب نے اپنی حفاظت کے اوپر چیزیں رکھی ہیں. پورا اسکواڈ گیا تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے. اصحاب آپ کے ساتھ گئے تھے. البتہ جب آپ یروشلم میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ اونٹ پہ تھے، باقی ساتھی آپ کے ساتھ تھے، اور سب کو پتا تھا آپ کے لیے کارڈن آف کیا گیا تھا علاقہ، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا تھا. تو یہ ایسا نہیں تھا یعنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جذباتی طور پہ، جی وہ غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے مہار پکڑی ہوئی تھی، اللہ سے ڈر جاؤ، جھوٹی چیز. اور وہ جو ہمارے بھائی ہیں، اگلے دنوں مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اب اس قسم کے واقعات کو بھی ہینڈل کرنا شروع کیا. لوگ جو ہے نا وہ واقعات سن کے نا ایک خاص وکھرے جہاں میں چلے جاتے تھے. اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ واقعات غلط ہے. کوہستانی اسی نام سے ہے نا، ہاں ان کا چینل ہے، انہوں نے اس واقعے کو بھی بتایا اس طریقے سے. وہ یہودی نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو چوری کرنے لگے تھے. توبہ توبہ یار، اللہ سے ڈر جاؤ، اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ جھوٹے واقعات ہیں. بہرحال اہل تشیع کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہ حدیث کیوں نہیں چھپائی امام بخاری امام مسلم نے، جس میں واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ علی کی نسبت نبیوں والی ہے میرے ساتھ، جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو نہیں چھپائی. امام مسلم نے تو پہلی حدیث ہی فضائل علی والے چیپٹر میں یہ والی لی ہے. امام بخاری نے دوسری حدیث یہ لی ہے. امام بخاری نے پہلی حدیث وہ لی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، خیبر والی حدیث. امام بخاری نے پہلے یہ حدیث لی ہے اور پھر یہ والی حدیث بھی لی. تو یہ حدیثیں چھپائی جاتی ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محدثین یہ حدیثیں چھپا لیتے ہیں. اور میں نے اپنے پلیٹ فارم سے بخاری مسلم کی بنیاد کے اوپر ہی پوری دنیا سے ناسبیت کو ختم کیا ہے نا. یعنی اس وقت زندہ لاش ہے ناسبیت، ان اسپرٹ مر چکی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اگر میرے پاس بخاری مسلم میں اہل البیت کے دفاع میں چیزیں نہ ہوتی تو آج ناسبیت
اس برے طریقے سے میرے ہاتھوں قتل ہوتی؟ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے جو مؤلف تھے وہ اہل البیت سے بغض نہیں رکھتے تھے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا نہ اپنے دل میں اس کا ارادہ کیا، وہ نفاق کی شاخ پر مرا۔ اس دور میں جہاد کیسے کیا جائے؟ یہ بات تو درست ہے، ہماری قرآن کلاس جو سورۃ الحج کی ہے اس میں بھی میں نے تفصیل سے یہ حدیث بیان کی۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ پہ مرا۔ تو مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے گھر کے بستر پر بھی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدی شمار فرما لیں گے۔ آج کے دور میں جہاد کیسے کیا جائے؟ آج کے دور میں تو جہاد بڑا آسان ہو گیا بھائی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے فوجیں بن چکی ہیں، اور یہ فوجیں پاکستان کی حکومت نے نہیں بنائی ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہی فوج بن گئی ہے۔ لوگ ہمیں ای میل بھیج کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ کیوں نہیں جا کے جنگیں لڑتے تھے؟ او بھائی اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی، پراپر فوج بن چکی تھی۔ حضرت عمر نے تو باقاعدہ کوفے میں فوجی چھاؤنی بنا دی تھی۔ تو بڑے اصحاب جو سینئرز تھے وہ مدینہ شریف میں دارالخلافہ میں رہتے تھے، ظاہر ہے وہ تھنک ٹینک تھے، ان کے مشوروں سے چلنا تھا، اور اس طریقے سے چپلی تو ان کو دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا، پراپر فوجیں بنی ہوئی تھی۔ تو آج بھی فوج بنی ہوئی ہے، آپ نے جہاد اور قتال میں حصہ لینا ہے تو آٹومیٹکلی آپ بھائی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، پٹرول کے ہر لیٹر کے اوپر ٹیکس ادا کر رہے ہیں، بس یہی آپ نے جہاد کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص نے آگے جا کے لڑنا ہے، ہر شخص نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ علماء نے واعظ کرنا ہے، جہاد اور قتال کے فضائل بیان کرنے ہیں، اسی طریقے سے عوام نے ٹیکسز دینے ہیں، فوج نے فزیکلی جا کے لڑنا ہے، جو ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی پرفارمنس دینی ہے، اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے یو این او کے فورم پہ جا کے باقی جگہوں پہ جا کے پولیٹیکلی اپنے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں بچایا تھا نا، انڈیا نے تو آپ کا گلا دبا دیا تھا۔ مشرف صاحب نے جو پنگا لیا تھا انڈیا کے ساتھ کارگل والا، تو اس وقت پھر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے جا کے پھر امریکہ کی منت مار کے تو پاکستان کی جان چھڑائی، ورنہ انڈیا نے تو چھوڑنا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو ایک جنرل نے آپ کو مروا دیا، ایک پولیٹیکل لیڈر نے جا کے آپ کو بچایا۔ تو یہی ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈرز نے اپنا کام کرنا ہے، جنرلز نے اپنا کام کرنا ہے، اور کسی بھی جنرل کو پرائم منسٹر کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسی اس کو غلط بریفنگ نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے بعد میں جا کے معافیاں مانگنی پڑے اور اس طرح کی مصیبت کاٹنی پڑے جو مشرف صاحب کی حرکت کی وجہ سے ہوا۔ کیا انسانوں اور جانوروں کی ڈرائنگ بنانا سختی سے منع ہے؟ عبادت کی غرض سے ہو تو منع ہے، میں ورڈکٹ دے رہا ہوں۔ عبادت کے بغیر ہو تو اس کے اوپر کوئی شرعی حرمت کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ آج کی ڈیٹ میں جو علماء کو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے، اور میرے نزدیک بھی یہی بات ہے۔ کیا جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی کے وقت اقرا پڑھو کہا تو اس وقت قرآن کسی لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں موجود تھا؟ اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی۔ باقی جو واقعہ ہے اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کانٹیکسٹ میں جو تفہیم القرآن میں لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ گھر سے سانپ کے بچے نکلتے ہیں، کیا کوئی شیطانی عمل ہے؟ بھئی آپ انہی کاموں میں پڑے رہے ہیں، اور گورا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، تو اس طرح کے وہم کی بجائے صبح شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ ستہ خیر ہیں۔ اس طرح کے وہم میں نہ پڑیں، اور کوئی اس کی سائنٹیفک ریزن تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ بچے نکل رہے ہیں تو ماں ان کی وہاں پہ موجود ہوگی، کسی ایکسپرٹ کو بلائیں اور اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ جی بڑی اچھی بات ہے، اگر واقعتاً نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، جو شرائط بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، اس پہ میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری۔ یہ جو ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان دین اور بزرگان بے دین اور علماء کرام اور علماء کرائم دعوے کرتے ہیں، میجورٹی تو ان کے اپنے نفس کے خیالات ہی ہوتے ہیں جس کو وہ خواب میں دیدار مصطفیٰ قرار دے دیتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا۔ ابن سیرین نے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کی اپنی شکل تھی، اور سب کو پتہ ہے کہ یہی بات تھی، لیکن لوگ اب جان بوجھ کے ضد میں آ جائیں اور کسی بھی زیارت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں تو زیادتی والی بات ہے۔
تو دیکھنا بڑی خوشائن بات ہے. نبی اسلام نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا عنقریب بیداری میں بھی دیکھ لے گا. یعنی اگر حضور کے زمانے میں ہے تو بشارت ہے کہ صحابی بن جائے گا, اور حضور کی وفات کے بعد اگر دیکھا ہے تو عنقریب قیامت والے دن دیکھ لے گا. کہتے ہیں جی قیامت کون سی قریب ہے؟ جی نبی الاسلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. تو قیامت قریب ہی ہے, کیونکہ آخری پیغمبر ہے, اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا, اب قیامت ہی آئے گی, تو قیامت قریب ہی ہے. اگر سیدہ ختیجہ کے ساتھ نبی الاسلام کی آدھی زندگی گزری تو زیادہ تر احادیث سیدہ عائشہ سے کیوں روایت ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نبی الاسلام کی جو ڈائنامک لائف ہے وہ مدینہ شریف کی زندگی ہے. احادیث زیادہ تر اسی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. مکہ شریف کا زیادہ تر پورشن قرآن سے ریلیٹڈ ہے. 2/3 قرآن مکے میں نازل ہوا ہے اور 1/3 مدینہ شریف میں. وہاں پہ مسلمانوں کے پاس حکومت آ گئی تھی ایک طرح سے, کیونکہ نبی الاسلام لیڈر کے طور پر تھے, تو مسلمان کمیونٹی میں رہتے تھے. مکے میں تو مشکل سے رات کے وقت کوئی تہجد کا اہتمام ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز تو مسلمانوں کی مشکل زندگی تھی. 5 وقتی نماز کا بھی شیڈیول بالکل مکی دور کے اینڈ پہ واقعہ معراج میں ہوا. مدینہ شریف میں باقاعدہ طور پر شریعت کے معاملات اسٹیبلش ہوئے. چونکہ شریعت کے معاملات کی اسٹیبلشمنٹ مدینہ شریف کے اندر ہے تو ظاہر ہے وہیں پر احادیث ہونی تھی, اور ہجرت مدینہ سے پہلے سیدہ ختیجہ کا انتقال ہو چکا تھا. دوسری بات, سیدہ ختیجہ کے حوالے سے بھی جو احادیث ہیں وہ بھی سیدہ عائشہ نے روایت کی ہوئی ہیں, حالانکہ انہوں نے تو سیدہ ختیجہ کا زمانہ نہیں پایا ہوا, اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی, تو ظاہر نبی علیہ السلام سے سن کے انہوں نے بیان کی ہوئی چیزیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسباب کافی نہیں ہے, مسبب الاسباب کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو آپ نے جوڑنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کو آپ کے حق میں فیوریبل کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خدا کی. آپ تو نہیں کر سکتے. لوگوں کے پاس اسباب اویلیبل ہوتے ہیں تب بھی ناکامیاں ان کا منہ دیکھتی ہیں. مجھے بتائیں, لوگوں نے 10 لاکھ کے کیمرے خریدے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, عربی کی ساری گردانیں یاد کی ہوئی ہیں, پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے, اپنے مسائل یاد کیے ہوئے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ جمعے والے دن دوسری اذان کے وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو مولانا صاحب چڑھے ہوئے نا ممبر پہ, ان کی کوئی بات ہمارے کان میں نہ پڑے. تو اسباب تو ہیں, مسبب الاسباب ساتھ کوئی نہیں ہے, حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک دین کے پوائنٹ آف ویو سے, تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے. باقی بھی آپ اپنے ذاتی معاملات بھی دیکھ لیں کہ اسباب ہیں, مسبب الاسباب کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اسباب ہی آپ کے قاتل بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کی موت اپنے جسم کے اندر موجود ہے, ذرا سے ہارمونز آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں موت کنفرم ہے, سیلز کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے, کینسر ہو جائے, موت کنفرم ہے. دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اسباب تو نے ہمیں دیے ان سے نفع اٹھانے کی بھی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نفع اٹھا سکیں گے, ادروائز نہیں. مولا علی کا قول ہے نہج البلاغہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. حالات فیوریبل ہوتے ہیں لیکن کوئی اور معاملہ ایسا ہو جاتا ہے سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. آپ کے پاس گاڑی بھی اچھی ہے, پیٹرول بھی ڈلا ہوا ہے, ٹیوننگ بھی کروائی ہوئی ہے, اور آپ کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے لنڈن کے لیے, اور آپ بڑے ٹائم سے گھر سے نکلے ہیں اور پتہ چلا کہ جی کوئی دھرنا آ گیا, روڈ بند ہو گئی ہے, تو وہ رہ گیا آپ کے سارے اسباب, ختم ہو گیا سب کچھ. تو اس لیے خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے. پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب سے جب پوچھا گیا دعا, تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ دعا تقدیر میں استثناء کا نام ہے. یعنی دعا تقدیر میں استثناء ہے اس حوالے سے کہ تقدیر میں جو چیزیں تکلیف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقدر کی ہوئی ہیں ان سے اگر کوئی چیز بچائے گی تو آپ کو دعا بچائے گی. اور یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوگی کہ اگر مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی یہ تکلیف ٹال دوں گا, نہیں مانگے گا تو ٹھیک ہے اپنی روٹین میں آئے گی. لیکن ضروری نہیں کہ دعا سے ہر تقدیر ٹل جائے. جو آپ کی لازمن تقدیر ہے وہ آپ پر آ کر رہنی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے لازمن کی ہوئی ہے آزمائش کے طور پر. باقی عموماً چیزیں ظاہر دعا کی برکت سے ٹلتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ سے کئی لوگوں کو نکالا ہے,
سارے اسباب ان کے خلاف تھے، پھر بھی بچت ہوگی۔ مولانا مودودی کو آپ دیکھ لیں، سزائے موت ہوئی ہوئی ہے، کنکلوڈ ہوگی لائف، پھر ان کی اخلاصی کا معاملہ ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت جتنی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی، ان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ تو دعا کی برکت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعا کی برکت سے بھی۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اور یہ مانگنا آپشنل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ ساتھ یہ آیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ اکڑتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو دعا ایکسیپشن ہے ڈیسٹنی میں، استثناء ہے تقدیر میں۔ دعا مانگنا ضروری ہے۔ میلاد منانے میں کیا برائی ہے جبکہ اس میں نیک کام، کھانا کھلانا، قرآن پڑھنا ایصال ثواب ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی نماز جنازہ کی اذان دینے میں کیا برائی ہے جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ کیا برائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ برائی تو کوئی نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام نے اذان نہیں دلوائی۔ عید کی نماز سے پہلے اذان دلوانا کون سی برائی ہے جبکہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ اور عید کا دن تو وہ ہے جب انسانوں کے شیاطین بھی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جو پورا سال 5 وقتی نماز میں نہیں آتے، اس دن کی فجر بھی نہیں پڑی ہوتی۔ تو ان شیاطین کو بڑے شیاطین سے بچانے کے لیے کیا حرج ہے اگر اذان دے دی جائے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نبی الاسلام نے نہیں دی۔ تو میرا حل آپ کو جواب مل چکا۔ تو یہی بات ہے جس کو نبی الاسلام نے جوامع کلمات میں ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ مسلم شریف میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے۔ بعض تابعین نے قرآنی تعویذ لکھے، لیکن ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے۔ البتہ تعویذ کے وہ کلمات جو نبی الاسلام نے سکھائے ہیں، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ یہ اوریجنل تعویذات ہیں، یہ آپ اپنے اوپر کریں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا یا نظر لگ جاتی تو آخری 3 صورتیں پڑھ کے آپ دم کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ہر فرض نماز کے بعد حکم دیا کہ آخری 3 صورتیں پڑھی جائیں، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ آخری 2 کو کہا جاتا ہے المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ اور ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ صبح و شام جو کوئی 3 دفعہ پڑھ لے گا تو ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ اس لیے میں نے صبح و شام کے اذکار میں یہ ڈالی ہوئی ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر کوئی شخص صرف 1 وتر پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا اسے ثواب ملے گا؟ ضرور ملے گا جی۔ ہم 1 وتر کو کوئی نعوذ باللہ حرام نہیں سمجھتے، جواز کی حد تک درست ہے۔ لیکن قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، صحیح بخاری میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کو 3 وتر پہ پایا، اگرچہ 1 پڑھنے میں بھی حرج نہیں۔ یہ انہوں نے ساتھ روایت کیا۔ نبی الاسلام کی عمومی سنت یہی ہے کہ آپ 3 وتر ہی پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ بخاری مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نوافل اور 3 وتر۔ اور یہ جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ نبی الاسلام کی رات کی نماز 2 رکعت تھی، اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت پڑھ کے ساری کو وتر بناتے تھے، تو وہ 1 وتر نہیں ہوتا تھا، وہ 2 جمع 2 جمع 2 اس طرح 11 وتر بنتے تھے، وہ یا 13 بنتے تھے یا 9 بنتے تھے یا 7 بنتے تھے۔ صرف اکیلا وتر پڑھنا نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رپورٹ ہوا کہ وہ 1 وتر پڑھتے تھے، صحیح بخاری میں،
اور سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تو اس لیے میں نے کہا فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے. ہاں وتر میں چونکہ تاکید ہے، نبی الاسلام نے سفر میں بھی وتر نہیں چھوڑے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی آپ نے سفر میں پڑھی، صحیح مسلم میں آتا ہے. تو افضلیت یہ ہے کہ آپ پڑھیں، ادروائز اگر کوئی ایک بھی نہ پڑھے ہم اسے گناہ گار نہیں کہتے، لیکن ایک پڑھ لیں تاکہ سعد ابن ابی وقاص کے اس طریقے پہ آپ کا عمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی. آپ کی بات کی تائید ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کر دی. اس نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اسلامک ریپبلک آف جاپان، میرا خیال ہے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے ان سے، باقی ظاہر ہے اسلامک ریپبلک آف جاپان ہے، ہیومینٹی کی قدر ہے وہاں پر، اور قانون کی ایسی حکمرانی ہے کہ 5 سال کا بچہ اکیلا گھر سے نکلتا ہے، کسی مولوی سے کسی نان مولوی سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اپنے سارے کام وہ خود کرتا ہے، بس سٹاپ تک جاتا ہے، اسکول سے ہو کر واپس آتا ہے، اور الحمدللہ محفوظ رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہیومینٹی کے لیے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں. تو وہ سلپ آف ٹنگ تھا، کلمہ پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے. مسجد میں بغیر سپیکر کے اذان ہوئی، آواز محلے تک نہیں پہنچی، پھر 2 منٹ بعد بجلی آ گئی تو دوبارہ سپیکر سے اذان دی گئی تاکہ آواز لوگوں تک پہنچ جائے. اس صورت میں دوبارہ اذان دینا کیسا؟ ٹھیک ہے، جائز ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں، اذان سن کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، لوگ گھڑی دیکھ کر آتے ہیں. اذان ایک کافی تھی، لیکن اگر آپ اسی نیت سے دیتے ہیں کہ لوگ اذان سن کے آتے ہیں تو بالکل دیں، کوئی حرج نہیں. 2 بار اذان دینے سے کوئی گناہگاری والا معاملہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ اگر وسوسہ آئے تو کیا گناہ ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں ان سے درگزر فرما دیا، جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کر لیں یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرتے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے اپنی زبان سے بیان کرنا، تو آپ نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یعنی ایمان کی علامت ہے کہ دل میں وسوسہ آئے اور انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے. یہی روایت ابو داؤد میں ہے، اس میں الفاظ ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو گوارا کریں گے لیکن اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں کہیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے. ظاہر ہے دماغ سوچتا ہے، دل سوچتا ہے، اس میں خیالات آ سکتے ہیں، اور وہی آپ کا امتحان ہے. تو یہ کوئی ایسی آکورڈ چیز نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں، ہو کریٹڈ گاڈ، خدا کو کس نے پیدا کیا، تو میں نے اس طرح کی چیزوں کو ٹیکنیکلی ہینڈل کیا. پچھلے دنوں بھی میں نے اسی کو ٹاپک بنایا، جو وسیم اکرم صاحب نے جمرات پہ جا کے بالنگ کی تھی، اس کانٹیکسٹ میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اگر سر پر دوپٹہ نہ ہو تو کیا قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. سر ڈھانپنا نماز کے لیے فرض ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، جو عورت بالغہ ہو ننگے سر نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا. قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اسی طریقے سے اذان بھی سن سکتے ہیں. دوپٹے کے لیے نہ بھاگیں کہ ہڈی پسلی اپنی توڑوا بیٹھیں. جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو گھر میں کرفیو لگا دیتی ہیں عورتیں، جی دوپٹہ لبو دوپٹہ لبو. فرشتے کیا تسبیحات پڑھتے ہیں؟ جی فرشتوں کی تسبیحات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں، بالکل پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں آیا. کیا انسان ایکٹنگ کر سکتا ہے، ڈرامے اور فلمیں بنا سکتا ہے، تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ دیکھیں ڈاکومنٹریز تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مرد و عورت کا اختلاط ہوگا تو ظاہر ہے کس طرح ہم اس طرح کی کمائی کو حلال کہہ دیں. یہ تو بھائی شریعت کی حدیں پھلانگنے والی بات ہے. کن مواقع پر سانپ کھانا حلال ہے؟ زندگی موت کی کشمکش بن جائے، زندگی موت کی، تو اتنا حرام کھانا کہ آپ کی جان بچ جائے وہ جائز ہے. قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا، سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ، سورۃ النحل. مردار کے بارے میں، خنزیر کے بارے میں، اور بہتے ہوئے لہو کے بارے میں، اور جس پر ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اضطراری کیفیت ہو، بغاوت نہ ہو اور حد سے بڑھنا نہ ہو،
یعنی اتنا ہی لینا کہ جان بچ جائے، تو آپ حرام کھا لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سورہ النحل میں آیا کہ اگر کوئی کلمات کفر بھی بول دے، دل ایمان پر ہو، جان بچانے کے لیے فتوے کے طور پر، تو جائز ہے۔ اس کے تحت اگر جان بچانے کے لیے آپ کو جس طرح بعض اوقات کمانڈوز کو جنگلوں کے اندر ایسا کرنا پڑ جاتا ہے جان بچانے کے لیے، تو جائز ہے۔ باقی ٹیسٹ اس کا چیک کرنے کے لیے کھانا ہے کہ کیسا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کھایا ہے وہ کہتے ہیں مچھلی کے قریب ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے تازہ مچھلی اگر آپ کو میٹھے پانی کی مل جائے اس سے ٹیسٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں سندھ اور پنجاب کے لوگ ایک دوسرے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑتے ہیں، اسلامک نقطہ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ کسی دوسرے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا اس حال میں کہ آپ اس کے سامنے حد رکوع کو جھک جائیں، تو بھئی یہ تو غلط ہے۔ البتہ حد رکوع کو نہیں جھکے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے اس کی داڑھی پہ ہاتھ، گھٹنوں پہ ہاتھ، رسپیکٹ دینے کے لیے، جبکہ آپ نہیں جھکے اس کے سامنے، تو یہ کلچرل چیز ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگے گا جب تک کہ آپ حد رکوع جھکتے نہیں ہیں۔ کنٹریکٹرز بولی لگاتے ہیں، آپس میں طے کرتے ہیں کہ ایک کنٹریکٹر جیتے گا اور باقی کو پیسے دیے جائیں گے۔ یہ پیسے لینا دینا درست ہے؟ بالکل نہیں درست جناب، بالکل یہ جوا اور سود کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اسی طریقے سے لکی کمیٹی جو ہے وہ بھی بالکل غلط ہے۔ میں سنگر بننا چاہتا ہوں اور معاشرے میں برائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہوں، کیا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ مہربانی کریں کوئی اور طریقہ اڈاپٹ کریں، آپ تبلیغی جماعت جوائن کر لیں۔ کیا ہم تشہد میں دعا کے ساتھ اسماء اعظم پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے تشہد میں ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ اللہ کی حمد آ چکی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مسجد میں ستونوں کی وجہ سے صفیں ٹوٹ جاتی ہیں تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، یہ شرعی عذر ہے۔ جان بوجھ کے صف نہیں توڑنی چاہیے۔ جب ایک شرعی عذر موجود ہے، ظاہر ہے چھت اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے جماعت میں صف کا ٹوٹنا لازم نہیں آئے گا۔ کیا قمیض کے کف کو موڑ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران کپڑوں کو موڑنے سے، بالوں کا جوڑا لگانے سے منع کیا، تو آپ اس کو نارمل پوزیشن پہ کریں۔ البتہ اگر قمیض ہے ہی چھوٹی، وہ الگ معاملہ، جس طرح ٹی شرٹ ہے اس میں نماز درست ہے، لیکن یہ قمیض میں اوپر تک کر لوں تو نماز سے پہلے اس کو نیچے کرنا ہے آپ نے۔ کیا رکوع اور سجدے کی کوئی ایک تسبیح 3 بار کہنی ضروری ہے، یا ہم مختلف تسبیحات ایک ایک بار کہہ سکتے ہیں؟ جی مختلف تسبیحات بھی ایک ایک بار کہہ سکتے ہیں، لیکن عمومی جو تسبیح ہے وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی، جامع ترمذی میں، رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی۔ اس کے علاوہ بخاری مسلم میں آیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح مسلم میں آیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو تینوں تسبیحات ایک ایک بار پڑھ لیں یا ایک تسبیح 3 دفعہ، تو آپ نے وہ ٹائم گزار لیا ہے رکوع اور سجدے میں جو ریکوائرڈ ہے، درست ہوگا۔ بچے کا نام رکھنے کا حق ماں کا ہے یا باپ کا ہے؟ دونوں مل کے رکھ لیں جی۔ اگر جھگڑا ہو گیا اس لیول پہ، ماں باپ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک نام جو ہے وہ ماں کی طرف سے ڈال لیں، ایک باپ کی طرف سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا علی کا نام ماں نے حیدر رکھا تھا اور حضرت ابو طالب نے علی رکھا تھا، دونوں ہی درست ہیں۔ دکان پر سگریٹ اور نسوار فروخت کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھنے چاہیے جی۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے اپنے آپ کو، تو ظاہر ہے اس طرح کی چیز کی کمائی بھی درست نہیں ہوگی۔ جب میں 950 کلومیٹر کا سفر ٹرین سے دلی سے بہار جاتا ہوں تو کیا ٹرین میں رش کی وجہ سے چھوٹی ہوئی نمازوں کو گھر پہنچ کر ترتیب سے پڑھنا جائز ہے؟ پڑھنی تو ضروری ہے، جائز کیا فرض ہے بھائی۔ کوشش کریں راستے میں بھی آپ نمازوں کو جمع بھی کر لیں اور راستے میں ہی نماز کو پڑھ لیں، قصر نماز۔ گاہک اور الیکٹریشین مجھ سے اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمت والی انوائس بنوانے کو کہتے ہیں جبکہ اصل قیمت ادا کرتے ہیں، کیا یہ عمل اسلام میں جائز ہے؟ جی غلط ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو۔ یہ غرض ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سرکاری کیسز میں کہ وہ ٹیکس کے پیسوں کو ایڈجسٹ کروانے کے لیے اس طرح کی انوائسز بنائی جاتی ہیں، اور اس میں دونوں طرف کمپنیز انوالو ہوں اور سرکاری بھی ظاہر ہے ذمہ دار کوئی آدمی ہو جس میں کوئی غرر اور دھوکہ نہ ہو، اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کنسنسس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ بالکل درست ہوگا۔ لیکن یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ بڑے آفیسرز اور کمپنی کا ہیڈ مل کے کریں گے، نچلے لیول پہ تو ظاہر ہے بے ایمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا جی۔ آیت سجدہ جو ہے یہ سنت ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، اور اس کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وضو کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، یا بسا اوقات ان کو فزیکلی سجدہ کرنے میں تردد ہوتا ہے۔ اگر فزیکلی سجدہ کرنے میں تردد ہے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن بھی کر لیں تو یہ سجدے کے ایکویلنٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں مقام حاصل کرنے کی خواہش رکھنا جائز ہے، بالکل اچھی خواہش ہے، حلال طریقے سے ہو، حلال کاموں میں ہو، حلال کمائی کے ذریعے ہو، بالکل حاصل کریں، آپ کا رائٹ ہے۔ میں شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن میرے والدین زبردستی مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا کہتے ہیں۔ الگ گھر کا مطالبہ کرنا کیسا ہے جبکہ مالی طور پر سٹرگل بھی کر رہا ہوں؟ مالی طور پر سٹرگل کر رہے ہیں تو پھر آپ الگ گھر میں کیسے رہیں گے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ شادی کا ارادہ فی الحال ترک کر دیں جب تک کہ آپ سٹرانگ نہیں ہوتے۔ اور دوسرا یہ جتنے پرابلمز ہیں یہ شادی سے پہلے طے کریں۔ شادی کے بعد نہ ماں باپ آپ کے کہنے میں انہیں، نہ بیوی، جو بھی جھگڑا آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے وہ پہلے کر لیں۔ والد سرکاری ملازم، گھر کے اخراجات نہیں دیتے، والدہ ٹیچر، پوری زندگی اسکول کی فیس اور بلز ادا کرتی رہیں، اب والد بجلی کا بل بھی نہیں دیتے اور تشدد بھی کرتے ہیں، کیسے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس صورتحال کا حل نکالیں؟ دعائی کی جا سکتی ہے جی، حل کوئی نہیں ہے۔ جس بے شرم انسان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو مارتا ہے باوجود اس کے کہ بیوی سے لے کے کھا رہا ہے، تو اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے جی۔ یا 15 پہ کال کریں۔ سجدہ تلاوت کو کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیحات بھی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی ایک دو دعائیں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اصل اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنا ماتھا زمین پہ رکھنا ہے، اور اگر سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صحیح بخاری میں آیا عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، ظاہر ہے مصحف ہاتھ میں نہیں تھا، زبانی پڑھ رہے ہیں، اور سواری کے اوپر ہی اپنے سر کو جھکا کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے، زمین پہ نہیں اترتے تھے اور نہ ماتھا کہیں ٹیکتے تھے۔ تو اس طرح بھی درست ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ سجدہ تلاوت پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ قرآن کے 15 سجدے ہیں، 14 نہیں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، تو وہ اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں 15 کے 15، اور ساتھ ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں مولا علی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جناب یہ بہت سے محدثین کے نزدیک روایت کمزور ہے، اور جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب پہ جو میرا کلپ ہے اس میں میں نے اس روایت کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے نور العینین میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اندازہ کریں یہ مصنف میں پہنچتے ہیں کمزور روایت میں، اور جو سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں مولا علی کی روایت ہے رفع الیدین والی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل دے۔ نماز میں سستی کو کیسے ختم کیا جائے؟ آخرت کے عذاب کو یاد کر کے، قرآن پاک کو ترجمے سے بار بار سننے سے، آخرت اورینٹڈ ہونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت کرنے سے۔ میں معذور ہوں، گھر پر نماز پڑھتا ہوں مگر دل بے چین رہتا ہے، کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہا؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کی معذوری کس لیول کی ہے۔ اگر واقعتاً آپ نماز پڑھنے کے اعتبار سے بھی معذور ہیں اور باقی کاموں کے اعتبار سے بھی، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ باقی سارے کام کر رہے ہیں، نماز کے لیے آپ معذور ہیں، تو یقیناً آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم 100 روپے صدقہ دیتے ہیں اور اس پر 150 بندوں کا نام لیتے ہیں، کیا سب کو ثواب پہنچ جائے گا؟ جی 150 کیا، 150 کروڑ کا بھی نام لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر کے پہنچا دیں گے، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے۔ میری بہن کے شوہر بیرون ملک ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں بلاتے، کیا بیوی کا کام شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے؟ بھئی یہ ساری چیزیں پہلے دیکھی جاتی ہیں، بعد میں جو یہ مسئلے آتے ہیں تو یہ خاندانی مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو توفیق دے کہ
وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں. اکثر لوگ جب کٹے کا گوشت بانٹتے ہیں تو ساتھ پیاز، چھری یا ماچس رکھتے ہیں جنات سے محفوظ رہنے کے لیے. کیا واقعی اس عمل سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے، واللہ عالم، جی ہمیں نہیں پتہ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. باقی اس طرح کی چیزیں قرآن و سنت میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی. کیا سید کی طرح عباسی ذات پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی؟ ظاہر ہے بنو ہاشم میں آتے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، آل علی، سب کے سب پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں اگر کوئی گورنر جنرل، امیر لشکر یا سرکاری عہدہ دار اپنی رعایا کے ساتھ ظلم، ناانصافی، حقوق تلفی یا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا تو شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا سزا مقرر تھی؟ بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت امیر المومنین خود مورل گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ سزا دے سکتے تھے. جہاں پہ امیر المومنین خود کسی مورل گراؤنڈ پہ نہ کھڑے ہوئے ہوں اور پوری دنیا کو اسلامک ٹچ کے نام کے اوپر اور دین کے نام کے اوپر دھوکہ دہی کر رہے ہوں، تو بھائی سارے ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ایک دوسرے کو. دبئی میں کمپنی مینیجرز ہمیں داڑھی منڈوانے کا کہتے ہیں ورنہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کوئی اور نوکری دیکھیں یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ چلیں لمبی داڑھی نہیں تو چھوٹی داڑھی رکھ لی جائے، تو وہ بھی جائز ہے. اگر انبیاء کرام نے اللہ کی موجودگی پر کامل ایمان رکھنے کے باوجود اپنے دل کے اطمینان کے لیے نشانیاں طلب کی تو ہم جیسے عام مسلمان اپنے دل کو ایمان اور یقین کی مکمل تسلی کیسے دیں؟ تو مکمل تسلی تو آپ کو مرنے کے بعد آئے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آخری آیت میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کو پہنچ جاؤ. یقین کیا ہے؟ سورۃ المدثر میں آیا کہ یقین موت ہے. تو موت کے بعد یقین آنا ہے جب آپ نے دیکھنا. یہ تو ایمان بالغیب ہے. انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ان کا ایمان ہائر لیول کا ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ایکسپیرینسز کرواتا ہے. میری بیوی سابقہ کرسچن ہے اور اب مسلمان ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کیوں کرتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ قربانی کا نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جانور خام خواہ جو ہے وہ قتل کیے جا رہے ہیں. تو ان کو بتائیں کہ عام دنوں میں بھی پوری دنیا میں سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ان کو وزٹ کروائیں، ان کو کہیں کہ جی مسلمان تو چلیں عید قربان پہ کرتے ہیں تو روزانہ لاکھوں جانور جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں، ان کا گوشت آپ لوگ کھا رہے ہیں. اگر آپ کو نیچر نے نکیلے دانت دیے ہوئے ہیں تو اسی لیے دیے ہیں کہ انسان نے گوشت کھانا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ گوشت کھانا یہ انسان کی فطرت ہے. پروٹینز آپ کو جو گوشت سے ملتے ہیں وہ دالوں سے اس لیول پہ نہیں ملتے. یہ تو آج میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے. تو مسئلہ صرف عید کا نہیں ہے، عام دنوں میں پوری دنیا میں گوشت چل رہا ہے، چاہے وہ مٹن ہو، بیف ہو، چکن ہو، سارا ہو رہا ہے. تو ایک عید کی بات کرنا کہ اس موقع پہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے. روزانہ ہو رہا ہے بھائی. باقی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. تو ایک سمبل کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ جانور قربان کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، لیکن جانور کو پھینکتے نہیں ہیں، آپ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں. اور وہ قربان نہ بھی کریں ویسے بھی تو آپ نے گوشت کے لیے جانور ذبح کرنا ہے. ایک مخصوص دن ہوتا ہے اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے اتنی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.